المؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جددوا إيمانكم. قيل: يا رسول الله وكيف نجدد إيماننا؟ قال: أكثروا من قول لا إله إلا الله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، اللہ جل جلالہ کے ذات عالی سے تعلق پیدا ہو جائے، اللہ جل جلالہ کے ذات و صفات پر یقین دل میں آ کر پختہ ہو جائے، دل مخلوقات سے، کائناتی نقشوں سے اللہ کی طرف پھر جائے، اللہ جل جلالہ کے محبت دلوں میں آ کر تمام محبتوں پہ غالب ہو جائے۔ اب ہم اللہ جل جلالہ کی قدرت سے، اللہ پاک کے خزانوں سے براہ راست پیدا حاصل کرنے والے بن جائے دنیا آخرت میں۔ اس کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے طریقے لے کر کے آئے ہیں۔ یہ مقصود ہے، یہ منزل ہے، ہدف ہے۔ اب اس طرح بننے کے لیے، یہاں تک پہنچنے کے لیے اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم طریقے لے کر کے آئے۔ کیا طریقے لے کر کے آئے؟ تو عام طور پر جب ہم سنتے ہیں دین کے بارے میں کہ بھئی وہ طریقے اختیار کرو، دینی زندگی اختیار کرو، تو ہر ایک کے ذہن میں وہ طریقے وہ ہے جو ان کے ماحول میں ہے، اور کم نصیب یہ ہے کہ دین زندگیوں میں نہیں ہے۔ شکر کتابوں میں ہے، محفوظ ہے قرآن و حدیث میں، لیکن حضرت فرماتے مولانا محمد یوسف رحمۃ اللہ علیہ کہ دین امت کی زندگیوں میں نہیں ہے، دین کے اجزاء ہیں، اور وہ اجزاء بھی منتشر ہیں، ایک جگہ نہیں، اور جو اجزاء منتشرہ ہیں وہ بھی حقیقت سے خالی ہے، صرف ظاہری شکل ہے۔ اور اللہ کے ساتھ تعلق پیدا ہونے کے لیے، اور اللہ تک پہنچنے کے لیے، اللہ کے ساتھ جی لگانے کے لیے ان سب پہ چلنا ضروری ہے۔ تو کیا طریقے لے کر کے آئے ہیں سمجھانے کے لیے حضرت نے بتایا رحمت اللہ علیہ کہ انسانی جسم اعمال کی مشین ہے۔ آج کل مشینی دور ہے، پتہ نہیں کتنے ہزاروں لاکھوں مشینیں ہیں، لیکن وہ سب چیزوں کی مشینیں ہیں، ان مشینوں میں سے اعمال نہیں نکل رہے۔ ایک انسانی جسم اعمال کی مشین ہے، اور اس مشین کو کس نے بنایا اور پیدا کیا ہے؟ یہ کسی مخلوق کا بنا ہوا کسی کمپنی کا نہیں ہے۔ وہ باقی مشینیں تو جوڑ توڑ کر دی، اللہ کی بنی ہوئی چیزوں کو آپس میں ملا دیا ہے۔ اس انسانی مشین کو اللہ جل جلالہ نے بنایا ہے، اور کہاں بنایا؟ کہاں پہ؟ 3 تاریکیوں کے اندر، فی ظلمات ثلاث۔ ہر انسان کے پاس یہ جو جسم ہے، یہ اعمال کی مشین ہے، اس مشین کو اللہ نے ان 3 تاریکوں کے اندر بنا کر کے، اور پھر ہر انسان کو یہ مشین بغیر پیسوں کے مفت دے دیا ہے۔ کوئی انسان اس مشین کو خرید نہیں سکتا ہے۔ فقیر تو ہے ہی فقیر، وہ آپ کے بادشاہوں کو لاؤ، مالداروں کو لاؤ، کسی کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ اس مشین کو خرید سکے؟ مشین کو خریدنا تو بعد کے بعد ہے، ایک عضو جو ہے کم ہو جائے، بتاؤ کہاں سے لا سکتے ہو؟
اتنی قیمتی مشین اللہ نے اپنی قدرت سے 3 تاریخوں کے اندر بنا کر کے اور اس کے اندر روح ڈالی. یہ مشین جو ہے تیل سے، بجلی سے، گیس سے نہیں چلتا ہے کہ باہر کے نم کس پہ کو اثر پڑ جائے اور قلت و کس کثرت پہ اثر پڑ جائے. اللہ جل جلالہ اس کے اندر روح ڈال دی. وہ روح جب تک انسانی جسم کے اندر موجود ہے اعضاء جواری استعمال ہوں گی باذن اللہ. اب اس اعضاء جواری کو استعمال کرنا جو ہے، انسان کے اعضاء جواری کا استعمال ہونا، یہ عمل ہے. زبان سے بولنا بھی عمل ہے، چپ رہنا بھی عمل ہے، دیکھنا بھی عمل ہے، نہ دیکھنا بھی عمل ہے، یعنی دونوں طرح. اب یہ اعمال اگر قرآن و حدیث کے مطابق ہے، اللہ کے نبی جو طریقے لے کر کے آئے ہیں ان طریقوں کے مطابق ہے تو اعمال صالحہ ہے. اور اگر ان طریقوں کے خلاف ہے تو مشین کا استعمال تو ہو رہا ہے لیکن اعمال صالحہ نہیں ہے. یہ گناہ ہے، بغاوت ہے، نافرمانیاں ہے، وہ کوئی اور چیز نہیں ہے. اس انسانی مشین کا غلط استعمال جو ہے، یہ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ وہ ہمارے یہاں طرح طرح کے قریب رکھ کے پھر آواز صاف نہیں ہوتا ہے، یہ ہم کو سب بدل جاتا ہے. روزانہ مجھے کہتے ہیں وہاں والے. تو میں اب توجہ فرما جزاکم اللہ خیر، آوازوں کے پیچھے نہ پڑے. کیا بات چل رہی تھی درمیان میں آواز والے آ گئے. اچھا، وہ ان مشینوں میں لگے ہوئے. تو اس مشین کو اگر اس کا استعمال قرآن و حدیث کے مطابق ہے تو یہ اعمال صالحہ ہے. اگر قرآن و حدیث کے خلاف ہے تو یہ اعمال صالحہ نہیں، یہ گناہ ہے. دیکھنا بھی، بولنا بھی، سننا بھی، سوچنا بھی، اٹھنا بھی، بیٹھنا بھی. اب ہر جگہ کے لیے اللہ کے نبی طریقے لے کر کے آئے. یہ نہیں ہے جو عام ذہن میں آ گئے کم قسمتی سے کہ بھئی اللہ کے نبی طریقے لے کر کے آئے ہیں، ان طریقوں کی پابندی مسجد کے اندر ہے اور مسجد سے نکل کے تو اپنے بادشاہت ہے. وہ ہر جگہ کے لیے طریقے لے کر کے آئے. یہاں تک کہ یہ جو انسانی جسم جو ہے، انسانی جو اعمال کی مشین ہے، اس مشین کے استعمال ہونے کا سب سے آخری جگہ وہ بیت الخلا ہے. شہروں میں بیت الخلا ہے اور دیہات میں صحرا میں خلا ہوتا ہے. اور وہاں جانے کے لیے خوشی خوشی کوئی تیار نہیں ہے لیکن مجبور ہے. بادشاہ سلامت بھی جا رہے ہیں اور نیچے والے بھی جا رہے ہیں. حضرت فرماتے کہ وہاں کی بھی 36 آداب ہیں. یہ نہیں کہ مسجد میں تو ہم محمدی ہے، مسجد میں تو ہم مسلمان ہیں اور باہر جا کر پھر کون ہے کہ اپنی حکومت ہے. کوئی جگہ خالی نہیں ہے. اور پھر حضرت نے جاننے والوں کے لیے کتاب کا حوالہ بھی دیا ہے کہ علامہ طحطاوی رحمۃ اللہ علیہ نے مراتب الفلاح کے حاشیے میں 29 آداب کو جمع کیا ہے. یہ نہیں کہ بیت الخلا میں جاؤ گے تو اس میں کیا ہوتا ہے، بھائی دین تو مسجد میں ہوتا ہے، جو مرضی کرو گے. نہیں، بیت الخلا میں جاؤ گے تو کیا سانپ بن جاؤ گے، کہ مچھر بن جاؤ گے؟ یا انسان ہے، یہ انسانی مشین ہر جگہ پابند ہے احکامات کی. تو ہر جگہ کے لیے احکامات لے کر کے آئے. کوئی جگہ احکامات سے خالی نہیں ہے، کوئی جگہ ان طریقوں سے خالی نہیں ہے. یہ نہیں جو ہم ذہن بن گیا ہے کہ مسجد میں ہم اللہ کے ہیں اور بازار میں غیر اللہ کے. نماز پڑھو تو صلو کما رأیتمونی اصلی محمدی بن جاؤ، اور کاروبار میں جاؤ تو جو مرضی کرتے رہو. یہودوں کے نصارہ کے طریقوں پر سب کچھ سود کی بنیاد پہ چل رہا ہے. اور اگر سود نہیں ہے، حلال طریقے بھی ہے، وہ بھی سیکھتے نہیں ہیں کہ بھئی شریعت نے جائز طریقہ کیا بتایا، ناجائز طریقہ کیا ہے، تو وہ حلال چیزوں کو بھی خراب کر دیتے ہیں. حضرت نے فرمایا ہے سمجھانے کے لیے کہ دیکھو کتا مردار ہے وہ تو سب کو پتا ہے، بکری کیا ہے کہ یہ حلال ہے، لیکن کلاڑی اٹھا کر کے کہو بسم اللہ اللہ اکبر اور وہ دو ٹکڑے کر کے کہو بسم اللہ کرو، کھاؤ بھائی یہ بکری حلال ہے. سب کہتے کہ نہیں حلال نہیں، اب تو کیا ہو گیا، مردار ہے. جس طرح یہاں پہ طریقہ ہے اگر ان طریقوں کے مطابق ہے تو بکری حلال ہے، ورنہ حلال چیز حرام بن جائے گی. اس طرح کاروبار میں بھی طریقے ہیں. علماء نے لکھا جتنے بوئے ہوئے فاسدہ ہیں وہ سب سود کے حکم میں.
تو ہر جگہ کے لیے اللہ کے نبی طریقے لے کر کے آئے. یہ نہیں کہ مسجد میں تو ہم محمدی ہیں، صلو کما رأیتمونی اصلی، اور گھر میں جا کر تو اللہ کے دشمن یہود و نصارہ کے طریقے بچوں کو بھی خود بھی گھر بنانا بھی، کپڑے بھی، لباس بھی، شکل بھی، سب کچھ غیروں کے طریقے پہ ہو رہا ہے، اور ذہن بن گیا کہ میں دیندار ہوں. کوئی جگہ ان طریقوں سے خالی نہیں ہے. یہ نہیں کہ یہاں کچھ بن جاؤ، وہاں کچھ بن جاؤ، وہاں کچھ بن جاؤ. یہ تو موجودی مرکب ہے. یہ دین کس نے سکھایا ہے؟ اللہ کے نبی جو طریقے دین لے کر کے آئے، اللہ کی طرف سے جو حکم ہے وہ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. رواجی دین پہ چلنے کا حکم نہیں ہے کہ جو رواج میں اس کو لے لو، جو رواج میں اس کو چھوڑ دو. ہر جگہ حکم کو دے کے چلو، اور کوئی جگہ احکامات سے خالی نہیں ہے، کوئی جگہ طریقوں سے خالی نہیں ہے. ہر جگہ کے لیے طریقے لے کر کے آئے. ان طریقوں کے مطابق ہے تو پھر ٹھیک ہے، نہیں تو غلط ہے. وہ کبھی ہم اپنے سمجھنے کے لیے بھی ساتھیوں کو ذرا سمجھانے کے لیے عرض کر دیں. مثلا اس انسانی جسم کے اندر جو ہے یہ زبان ہے، یہ آنکھ ہے. یہ آنکھ کس نے دی ہے؟ تو ہر مسلمان کا یہ کہ بھی اللہ نے دی ہے. آنکھ اللہ نے کس لیے دی ہے؟ تو جلدی نہ کرے، اس پہ کہتے دیکھنے کی. اللہ جل جلالہ نے 2 آنکھ دی ہے حیوانوں کو، گائے ہے، بھینس ہے، بلی ہے، ان کو 2 آنکھ دی دیکھنے کے لیے. لیکن انسان مخدوم کائنات ہے، انسان اشرف المخلوقات ہے. انسان کو اللہ نے 2 آنکھ دی صحیح استعمال کرنے کی. صحیح استعمال کیا ہے؟ صحیح استعمال ہوئی جو اللہ کی کتاب میں، نبی کی سنت میں طریقے بتائے. ہر جگہ دیکھنے کا حکم نہیں ہوتا ہے. کبھی دیکھنے کا حکم ہوتا ہے، کبھی نہ دیکھنے کا حکم ہوتا ہے. کبھی اوپر دیکھنے کا حکم ہوتا ہے، کبھی نیچے دیکھنے کا حکم ہوتا ہے قرآن پاک میں. کبھی کھول کر کے دیکھو، کبھی آنکھیں بند کر دو. اور یہ صرف مسجد کے حد تک نہیں ہے، ہر جگہ پہ کرسی پر بیٹھ جاؤ، بادشاہ بن جاؤ، فقیر بن جاؤ، ہوا میں جاؤ، ہیلی کاپٹر میں بیٹھ جاؤ، سمندر میں جاؤ، بازار میں جاؤ، ہر جگہ کے لیے احکامات و طریقے. اور صرف زبان کے لیے نہیں ہے، اور صرف آنکھوں کے لیے نہیں ہے. زبان بھی پابند ہے، کان بھی، ہاتھ پیر بھی، اعضاء جوارح بھی. تو اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے طریقے لے کر کے آئے. جب وہ طریقے زندگیوں میں آئیں گے، اور زندگی میں آنے سے مراد ان کا یاد کرنا، کتاب میں پڑھنا نہیں ہے، یہ بھی خیر سے خالی نہیں ہے. لیکن اس سے یہ زندگیوں میں آنا نہیں ہے. زندگی میں آنا یہ ہے کہ کوئی خوش قسمت صحیح محنت کر کے اس کا رخ اللہ کی غیر سے اللہ کی طرف پھر جائے. دنیا کے ساز و سامان سے اعمال صالحہ کی طرف دل پھر جائے. اور پھر انسان ہر جگہ ان اعضاء جوارح کو، اس مشین کو استعمال کرنے کے جو طریقے ہیں، ان طریقوں کو معلوم کر کے اور ان کے مطابق اپنے اعضاء جوارح کو استعمال کرنا سیکھ لے. اس کا معنی ہے کہ دین زندگیوں میں آ گیا، وہ طریقے زندگیوں میں آ گئے. اور اگر اس طرح نہیں آیا ہے تو ابھی تک وہ طریقے کھوپڑی میں ہے، زبان پر ہے، لاؤڈ اسپیکر میں ہے، معلومات کے حد تک ہے، وہ بھی خیر سے خالی نہیں ہے، لیکن ابھی تک زندگی میں نہیں. تو جب وہ طریقے زندگیوں میں آئیں گے تو اللہ جل جلالہ خوش ہو جائیں گے، اللہ کے ساتھ تعلق پیدا ہو جائے گی. اور یہی مقصود ہے. وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر. سب سے بڑی دولت اللہ کی رضا، اللہ راضی ہو جائے، اللہ خوش ہو جائے، وہی سب کچھ. اور اللہ راضی ہو کر کیا دیں گے؟ جب وہ طریقے زندگی میں آ جائیں گے، اللہ راضی ہو کر کامیابی دیں گے. اور کامیابی کیا ہے؟ بہت جامع لفظ ہے. یہ جو ہم کامیابی سن رہے ہیں، وہ بول رہے ہیں نا، یہ عربی میں ایک لفظ ہے فلاح. وہ لفظ فلاح کا ترجمہ ہے. اللہ کرے سمجھ میں آ جائے. وہ آپ نے سنا ہوگا، ایک بھائی سے کسی نے پوچھا کہ یار یہ کامیابی کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا پہلے کبھی سنا نہیں تھا، جب سے تبلیغ میں آنا جانا شروع ہو گیا، شب جمعہ میں سے روزوں میں وہ سننے میں آتا ہے. سارے بزرگ فرماتے کہ کامیابی اللہ کے ہاتھ میں. اللہ نے دونوں جہان کی کامیابی دین میں رکھی ہے. سن کر ہمیں بھی یاد ہو گیا، اور اتنا یاد ہو گیا کہ جب میدان خالی ہو تو پھر ہم بھی وہی نقل اتارتے بولنا شروع کر دیتے.
لیکن کامیابی کیا ہے؟ کوئی چیز ہوگی بزرگوں کو پتہ ہوگا. جس کو پتہ نہیں ہے کہ کامیابی کیا چیز ہے، وہ لاکھوں دفعہ بھی سنے، ہزاروں دفعہ بھی زبان سے کچھ بھی کیا اثر ہوگا. یہ کامیابی جو ہم کہتے ہیں، عربی میں ایک لفظ فلاح، اس کا ترجمہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے ہیں، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. ایک جملہ ہے بس. دنیا کی زبانوں میں اللہ نے جو وسعت اور جو درجہ عربی زبان کو دیے، وہ ساری زبانیں مل کر اس کے اندر وہ چیز نہیں ہے. اتنی وسیع زبان ہے، لیکن اس عربی زبان میں لفظ فلاح سے زیادہ جامع لفظ کوئی نہیں ہے. یوں سمجھو کہ فلاح کا اگر ترجمہ تو نہیں ہو سکتے، مفہوم کو بیان کر لے تو دنیا آخرت کے جتنے خیرے ہیں سب کے مجموعی کا نام فلاح ہے. تو اللہ جل جلالہ خوش ہو کر، راضی ہو کر کامیابی دیں گے. دنیا آخرت کے جتنے خیر ہے وہ سب کچھ مل جائے گا. وہ سمجھنے کے لیے میں کبھی عرض کر دیتا ہوں کہ عجمی زبان میں اس کا سمجھنے کے لیے کوئی لفظ اگر ہو سکتا ہے تو وہ ہے بادشاہت. اور میں جب خوش ہو جاتی نا، بچے کو دعا دیتی ہے تو سب سے بڑی دعا کیا کہ میرے بیٹوں کو اللہ کیا بنا دے، تانے دار بنا دے یا چوکیدار بنا دے، کہ بادشاہ بن جائے. کیا بن جائے؟ بس یہ آخری لفظ ہے ہمارے ہاں. حالانکہ لفظ فلاح کے سامنے پلاسٹک کی بادشاہوں کی کیا حیثیت ہے؟ وہ اتنی جامع لفظ ہے کہ اس کے اندر سب کچھ ہے. اور یہی قرآن پاک میں قد افلح من تزکا قد افلح المؤمنون اولئک هم المفلحون. وہ صحابہ اس کو جانتے تھے، لفظ فلاح سن کر سب کچھ تھے، سب کے لیے تیار ہو گئے، سب کچھ کے لیے تیار ہو رہے تھے. اللہ کرے ہمیں بھی سمجھ میں آ جائے. تو جب وہ طریقے زندگی میں آئیں گے تو اللہ جل جلالہ کامیابی دے کر دکھائیں گے، سر کے آنکھوں سے نظر آئے گا. اور جملہ مسئلوں کا حل ہے، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور یہ صرف زبانی اور صرف معلوماتی چیز نہیں ہے، وقتاً فوقتاً ہر زمانے میں اس کا ظہور ہے. صحیح چلنے والوں کو اللہ کامیابی نصیب فرما دیتے ہیں. لیکن من حیث القوم جب اس کا ظہور ہوا ہے وہ صحابہ کرام کے مبارک دور میں، جب تمام صحابہ کرام ایمان لانے کے بعد 24 گھنٹے کی زندگی میں اللہ رسول کو دیکھ کے چلنے والے بن گئے تو اللہ نے ان کو کامیابی دے کر دکھائی ہے. وہ سر کے آنکھوں سے دیکھ رہے تھے اور دیکھ کر دنیا والوں کو بتا رہے تھے. کیا بتا رہے تھے؟ انا كنا اذل قوم فاعزنا اللہ بالاسلام. کہ ان طریقوں پر چلنے سے پہلے جب اپنی مرضی سے ہم اپنی اس مشین کو استعمال کر رہے تھے، باوجود جو ہے عرب ہونے کے، بہادر ہونے کے، اکثریتوں چیزوں کے ہونے کے باوجود جو ہے ہم انتہائی ذلتوں میں، خستہ حالی میں، ناکامی، پریشانیوں میں زندگی گزار رہے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے دعوت دی، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. ہمیں وہ خوش قسمت لوگ تھے جنہوں نے اس کو لے کے اس کے مطابق چلنا شروع کر دیا اور اللہ نے راضی ہو کر ہمیں انعام کے طور پر کامیابی نصیب فرمائی. اور پھر آگے صاحب بتاتے کہ کان کھول کے سنو، اگر ان طریقوں کو جو اللہ کے نبی اللہ کی طرف سے لے کر کے آئے ان کو چھوڑ کر کے ہم کسی اور راستے سے کامیابی حاصل کرنا چاہیں گے، لینا چاہیں گے تو کامیابی تو نہیں ملے گی، دوبارہ ذلیل ہو جائے گی. تو وہ طریقے زندگی میں آ جائیں گے تو اللہ کامیابی دے کر کے اور دونوں جہان کی زندگی، ہر انسان کی زندگی بن جائے گی. اب اس کے لیے ہم سب تمنا ہے، دل میں ہے کہ اللہ کرے ہم اس طرح ہو جائیں. تو اس طرح ہونے کے لیے تمنا کافی نہیں ہے، خیر سے وہ بھی خالی نہیں ہے. اس کے لیے عزم کی ضرورت ہے، نیت کی ضرورت ہے، اور پھر اس کے لیے ایک طریقہ ہے. یہ اللہ کے راستے میں تبلیغ کے نام پہ نکلنا اور جماعتوں میں پھرنا یا شب جمعہ میں آ کے بولنا سننا کس لیے ہے؟ وہ اس لیے ہے کہ پہلے اس بات کا ہمیں احساس ہو جائے کہ اس مشین کا استعمال میرا ٹھیک نہیں ہے، ان طریقوں کے مطابق نہیں ہے، تھوڑا بہت ہے وہ بھی اللہ پاک پر ہم فرمانے رواجی ہے. اکثر زندگی اپنی مرضی پر ماحول کے مطابق میں چل رہا ہوں. اپنی کمی کا احساس ہو جائے. جس بیماری کا بیمار کو احساس نہ ہو، سب سے خطرناک بیماری وہی ہے، اس کا علاج مشکل ہوتا ہے. تو
تو اللہ کے راستے میں نکلنے سے ایک تو احساس ہو جائے، کوئی شعور ہو جائے، اپنے آپ کو ذرا پڑھ لے کہ میرا اپنا حال کیا ہے۔ معلومات تو میرے پاس کافی ہے، بہت کچھ پڑھ چکا ہوں، لکھ چکا ہوں، لیکن اپنی مشین کا استعمال اندر باہر ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ اور پھر جب احساس و شعور پیدا ہو جائے تو بننے کی جگہ دنیا ہے، مرنے کے بعد انسان بن نہیں سکتا ہے اور اس بننے کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے۔ تو پھر انسان اپنے اوپر محنت شروع کرے، اور محنت کیا ہے؟ محنت کیا ہے کہ دین سیکھو۔ دین سیکھنے سے آتا ہے، سننے سے نہیں آتے۔ ساری زندگی سنتے رہو، اپنی مرضی کرتے رہو، کبھی دین زندگی میں نہیں آئے گا۔ پورا دین پڑھ لو، اس پر جو کچھ لکھنا ہے لکھ لو، لیکن دین زندگی میں آئے گا سیکھنے سے۔ عملی طور پر جب تک کوشش نہیں کرو گے دین اپنی زندگی میں نہیں آئے گا۔ تو اس کے بعد پھر دین سیکھنا ہے، واضح بات ہے۔ لیکن دین سیکھنا اپنے مرضی سے نہیں ہے، دین سیکھنے میں ترتیب ہے۔ جس طرح نماز پڑھو تو نماز پڑھو کس طرح کی؟ جس طرح جی میں آ جائے کہ نہیں۔ نماز پڑھنے کا طریقہ بتایا گیا ہے، تکبیر تحریمہ سے سلام تک سب کے علم میں موجود ہے۔ وہ طریقوں کو بدل دو تو پھر وہ نماز نہیں ہے۔ اس طرح دین سیکھنے میں ایک ترتیب ہے، یہ نہیں کہ میں اپنے مرضی کی جو پسند ہے اس کو لے لو باقی چھوڑ دو۔ اللہ کی طرف سے مطالبہ جو حکم ہے وہ تو یہ ہے کہ دین میں پورے داخل ہو جاؤ۔ اور پھر دین سیکھنے کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی امت کو ایمان سکھایا ہے۔ اور جب لفظ ایمان آ جائے تو اخلاص ساتھ ہے، یہ دونوں ساتھ ساتھ ہوتے ہیں۔ وہ عربی کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا کلما کانت الشمس طالعۃ فالنہار موجود، یہ دونوں الگ الگ نہیں ہوتے۔ جہاں ایمان ہے تو اخلاص ہے، کبھی ایمان کے بغیر اخلاص نہ آیا ہے نہ آ سکتا ہے۔ زبان سے کہنے کا نام اخلاص نہیں ہے، ورنہ شہید اللہ کے سامنے بول رہے ہیں کہ قاتلت فیک، میں نے آپ کے لیے جان دی، لیکن آگے سے جواب کیا کہ کذبت، جھوٹ بول رہے ہو۔ وہ زبان کی چیز نہیں، وہ تو اندر کی دولت ہے۔ تو اللہ کے نبی نے سب سے پہلی ایمان اخلاص سکھایا، اور صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین جو سیکھنے والے ہیں وہ خود ہی بتاتے ہیں کننا فتیان حداورا، ہم نوجوان تھے، بچوں کو نہیں بلایا، اور صرف باپوں کو نہیں بلائے جو بالکل ریٹائر ہو چکے ان کو لے آؤ، نوجوان تھے بالکل، جو کام کے لوگ ہیں ان کو بلایا ہے۔ وہ مسجد نبوی میں ہے اور خود بتا رہے کہ ہم سیکھ رہے تھے۔ کیا سیکھ رہے تھے؟ دین سیکھ رہے تھے۔ کس طرح؟ فتعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا ایمان، کہ ہم نے سب سے پہلے ایمان سیکھا، اس کے بعد قرآن سے مراد کیا ہے؟ احکامات، یعنی جو اعمال صالحہ ہے، مشین کا صحیح استعمال ہونا، وہ بھی ہم نے عملی طور پر سیکھ لیا، لیکن پہلے ایمان سیکھا، ایمانی صفات۔ اور یہ جو صحابہ کرام فرماتے کہ تعلمنا الایمان، یہ تعلمنا الایمان ہی تزکیہ ہے، یہی اصلاح نفس ہے، یہی انسان کا بننا ہے، یہی انسانیت ہے۔ اس لیے کہ وہ جو صحابہ نے جو ایمان سیکھا ہے، وہ صحابہ والے جو ایمان ہے، اس ایمان کے ساتھ کفر، نفاق، شرک، کبر، عجب، حسد، حب دنیا اور جتنے رذائل اور اندر کی بیماریاں، خرابیاں ہیں، اس ایمان کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتے۔ آگ اور پانی دونوں کا جمع ہونا محال ہے۔ تو وہ ایمان آ جائے تو یہ تزکیہ ہے، اس کے ساتھ تو نہیں ہو سکتا ہے۔ البتہ وہ پاکستانی ایمان کے ساتھ تو ہو سکتا ہے۔ وہ مثل عرض کر دیتا ہوں کہ مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ کیا کئی دفعہ بیان کر چکے تھے اجتماع میں یہاں پہ، کہ دیکھو اس زمانے میں ایمان سیکھنے کا رواج نہیں ہے، نہیں رواج میں نہیں ہے۔ کسی سے کہو کہ ایمان سیکھو تو ہاں کریں گے، وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ اگر کوئی خاص طور زور لگاؤ گے تو شاید غصے نہ ہو جائے کہ اللہ کے بندے مجھے کوئی کیا کچھ اور سمجھ رہے ہو، میں مومن نہیں ہوں۔ ہم معاف کرو، جس کا نام مومن خان ہو اس کو سمجھانا تو بڑا مشکل ہوتا ہے کہ ایمان سیکھو، وہ رواج میں نہیں ہے۔ کہ ایمان کیا مانا؟ ہم تو مسلمان ہیں، مومن کے گھر میں پیدا ہو چکے ہیں۔ تو مجھ سے نے اجتماع میں یہاں فرمایا، کراچی کے اجتماع میں، کہ دیکھو بھائی ٹھیک ہے آپ مومن ہیں، ہم کافر نہیں کہہ رہے، لیکن ارشاد خداوند ہے قرآن پاک میں، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، یہ قرآن ہے یا نہیں ہے؟ مجھ سے نے فرمایا کہ بھائی تفسیر ترجمہ نہیں ہے،
سمجھنے کے لیے جو آسان تعبیر میں یہ سمجھا رہا ہوں، یوں سمجھو کہ اللہ پاک فرما رہے یا ایھا الذین آمنو، پاکستانی ایمان والو۔ کون سی ایمان والو بھائی؟ پاکستانی ایمان تو موجود ہے نا، شکر اللہ کا، شکر ہے، کارڈ دیں۔ مومن خان ولد مسلم خان ہے، اللہ بھی کہہ رہے کہ تم مومن ہو، کاغذات میں بھی انشاءاللہ ظاہری احکامات آپ کے ساتھ وہی معاملہ ہوگا انشاءاللہ، جنازہ بھی انشاءاللہ قبرستان میں بھی آپ کو دفن کریں گے، لیکن اس کے باوجود ارشاد خداوند ہے یا ایھا الذین آمنو آمنو باللہ ورسولہ، او پاکستانی ایمان والو، مکے والی ایمان سیکھو، مدینے والی ایمان سیکھو، صحابہ والی ایمان۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ ہمارے ہاں پہلا نمبر یہ نہیں ہے، وہ تو بچوں کو بھی یاد ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کچھ گھروں میں چھوٹے چھوٹے بچے پگڑی باندھ لیتے کہ ہمارے چھوٹے بچوں کو 6 نمبر یاد ہے، ماشاءاللہ سارے فارغ ہو گئے۔ وہ حقائق کی جگہ الفاظ میں لے لیا ہے، الفاظ یاد کرتے تو ماشاءاللہ باپ بھی مطمئن ہے، بچے بھی مطمئن ہیں۔ تو ہمارے پہلا نمبر اگر یہ ہے تو ہم تو اس سے فارغ ہیں، اللہ کا شکر ہے، 6 نمبر چھوڑ دو، کچھ اور چیزیں میں لگ جاؤ۔ وہ پہلا نمبر جو ایمان ہم کہہ رہے ہیں وہ صحابہ والی ایمان ہے، اس ایمان کے ساتھ یہ رذائل جمع نہیں ہو سکتے۔ اب وہ بھی ایمان پیدا ہو جائے، دین پر چلنا بالکل آسان ہے، بلکہ یوں سمجھو کہ ہمارے اس وقت کی امت مسلمہ کی جتنی پریشانیاں ہیں، سب پریشانیوں کی بنیاد اعمال کی خرابی ہے، اور تمام اعمال کی خرابیوں کی بنیاد کیا ہے؟ ضعف ایمان ہے۔ وہ سمجھنے کے لیے عرض کرتے تھے، کبھی کوئی بیمار کسی معالج کے پاس گئے علاج کرنے کے لیے، تو معالج نے پوچھا ان سے کیا تکلیف ہے؟ اس نے کہا گھٹنوں میں درد ہے۔ پوچھا عمر کیا ہے؟ کہ جی کوئی 60-70 سال کے قریب ہے۔ تو معالج نے بتایا کہ ہماری کتابوں میں یہ کوئی بیماری نہیں ہے، یہ گھٹنوں کا درد 70 سال میں کی عمر میں یہ کوئی خاص بیماری نہیں ہے، عمر کا تقاضا ہے، اس کو ہم بڑھاپا کہتے ہیں۔ خاموش ہو گئے۔ اچھا اور کیا تکلیف ہے؟ کہ جی کمر میں درد ہے، کہ یہ بھی بڑھاپا ہی ہے۔ اچھا اور کیا تکلیف ہے؟ کہ نظر کمزور ہے، کہ یہ بھی بڑھاپا ہی ہے۔ اور کیا تکلیف ہے؟ کہ سننے میں مشکل ہے، کہ یہ بھی بڑھاپا ہی ہے۔ وہ معالج بڑھاپے کے لفظ بول رہے ہیں، اب اس بیمار کو بڑھاپے کے لفظ بری لگ رہی ہے کہ میرے بال سفید ہو گئے نسل کی وجہ سے، تو میں بوڑھا ہو گیا، میں تو کل کا بچہ ہوں۔ غصے ہو رہے تھے، لیکن قہر درویش بر جان درویش، آخر میں غصے ہوتے ہوتے اس محل پہ پہنچ گئے کہ مسئلہ قابو سے باہر ہو گیا، کچھ پتہ نہیں چلا۔ زور سے ایک تپڑ ان کو لگا دی کہ بڑھاپے کے بچے طبیہ کالج میں کچھ اور پڑھ کر کے آئے، بڑھاپا ہی بڑھاپا ہے۔ اس نے کہا بابا جی معاف کرو، یہ تپڑ لگانا بھی بڑھاپا ہے اور کوئی بیماری نہیں۔ بیماری کیا ہے؟ ضعف ایمان، بس ساری پریشانیوں کی بنیاد یہی ہے۔ اللہ کرے صحیح تشخیص سمجھ میں آ جائے، اور اس کے لیے صاف راستہ ہے، ادھر نہیں، وہ صاف راستہ سمجھ میں آ کر چلنا شروع کرے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین سکھانے میں اور صحابہ کرام نے دین سیکھنے میں جو طریقہ اختیار کیا ہے وہ کیا ہے؟ کہ ہم نے سب سے پہلے ایمان سیکھا۔ اللہ کرے ایمان سیکھنے کا رواج بن جائے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ بھائی دیکھو، ایمان وہ مایا ہے، وہ دولت ہے، اس کو حاصل کیے ہوئے بغیر مسجد میں بھی خطرے میں ہو، بازار میں تو خطرہ ہی خطرہ ہے۔ اور کہتے ہیں افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم تبلیغ کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم نماز پڑھنے کے لیے تیار ہیں، ہم تقریر کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم ذکر کرنے کے لیے تیار ہیں، تمام اعمال خیر کے لیے ہم تیار ہیں، اور شکر ہے خیر کی بات ہے، ایمان سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس لیے کہ مطمئن ہے۔ حالانکہ سب سے پہلے ایمان سکھایا ہے اور پھر شرط لگایا ہے کہ اعمال صالحہ جس کو آپ خیر کے کام کہتے ہو نا، کار خیر ہے، اس انسانیت کی خدمت کر رہے ہو، یہ انسانیت کی خدمت کار خیر تب بنے گی جب 2 شرطیں ہو، ایمان اور اخلاص۔ بخاری کی روایت شرط لگایا ہے، من صام رمضان ایمانا واحتسابا، من قام رمضان ایمانا واحتسابا، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا، من احتضر جنازۃ مسلم ایمانا واحتسابا، من احتبس فرسا فی سبیل اللہ ایمانا باللہ وتصدیقا بوعدہ۔ چاہے عبادات ہو، چاہے معاملات ہو، چاہے اجتماعی زندگی ہو، چاہے انفرادی زندگی ہو، اس مشین کو استعمال کرنے میں
بنیادی چیز ایمان اخلاص ہے، اس کے بغیر کوئی عمل صالح نہیں بن سکتا، اور جب عمل صالح بنا نہیں ہے تو قبول نہیں ہے۔ شاید ظاہری شکل کی بنیاد پر وہ فیصلہ ہو جائے کہ ٹھیک ہے آپ نے فریضہ ادا ہو گیا، لیکن قبول نہیں ہے۔ وہ جو اللہ کی طرف سے انعامات ملیں گی، روشنی ملے گی، وہ دروازے جو اللہ پاک رحمتوں کے کھولیں گے، وہ تو قبولیت پر ہے، اور قبولیت کے لیے شرط ہے، بالکل جس طرح نماز کی صحت کے لیے وضو شرط ہے، اس طرح قبولیت کے لیے صرف نماز میں نہیں، ہر عمل صالح کے لیے ایمان اخلاص شرط ہے، اور اس پہ سب سے زیادہ وقت لگتا ہے۔ شرم کی بات ہے، لیکن کیا کر اس کے بغیر سمجھ میں نہیں آ سکتے۔ حضرت فرماتے جس طرح سب کا ذہن بن گیا ہے کہ دنیا کی جتنی چیزیں ہیں نا جو انسانی ضرورتیں ہیں، ان تمام چیزوں کے لیے پیسے چاہیے، سب کے کھوپڑیوں میں کہ پیسے ہوں گے تو پھر بازار میں جاؤ جو مرضی خرید لو، اور پیسے نہیں ہوں گے تو اس کنٹین میں بھی جاؤ نہیں دیں گے آپ کو کہ پیسے لے ٹوکن لے کیا لے۔ جب یہ ذہن بن گیا ہے تو بلا تفریق سب کے سب پیسہ کمانے میں سب لگے ہوئے، راستے بدل کر سب کے ذہن کے پیسہ کماؤ، مال لاؤ، اور مال کمانے میں اور پیسے کمانے میں وہ دنوں کا مسئلہ نہیں ہوتا ہے، مہینوں کا نہیں ہوتا ہے، سالوں کا مسئلہ ہوتا ہے، سال ہاتھ سال لگتے ہیں۔ وہ سال ہاتھ سال کمانے میں نہیں ہے، اس فن سیکھنے میں جو پیسہ کمانے کا فن ہے اس پہ 20 سال لگاتے ہیں، وہ صرف فن سیکھنے کی، اور پھر پتہ نہیں کتنے سالوں کے بعد پیسے جمع کر لیتے ہیں، اور پیسوں کے بعد جب پیسہ آ جائے پھر بازار سے چیزیں خریدنا یہ کوئی مشکل کام نہیں، یہ سالوں کا معاملہ نہیں ہوتا ہے، یہ گھنٹوں کا معاملہ ہوتا ہے۔ دکانیں خریدنا اور باغ خریدنا اور زمینیں خریدنا اور گاڑیاں خریدنا یہ ہفتوں دنوں کا مسئلہ ہوتا ہے۔ اس طرح دین میں جو ہے سب سے پہلی بنیادی سیکھنے کی چیز کیا ہے؟ ایمان اخلاص۔ اس میں سب سے زیادہ وقت لگتا ہے، کم قسمتی سے وہ سیکھنے کا رواج ہی نہیں ہے، اور ایمان اخلاص آنے کے بعد دین پر چلنا بالکل آسان ہے۔ ان الدین لیسر، جس طرح بابے کو جو بوڑھا ہو گیا ہے، بڑھاپے کے بجائے جوانی آ جائے تو پھر انشاءاللہ نہ گھٹنوں کے درد ہوگی نہ کمر میں درد ہوگی، دوڑنا بھی آسان ہے، چڑھنا بھی آسان ہے، اترنا بھی آسان ہے، سب کچھ آسان ہے۔ اس طرح ذوق ایمان کے ساتھ یہ سب کچھ مشکلات ہیں، اللہ کرے وہ ذوق ختم ہو جائے، وہ راستہ صحیح سمجھ میں آ جائے، سارے مسئلے حل ہیں۔ اس لیے حضرت فرماتے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، سب کہو بھائی۔ ہم سب سے ہر کلمہ گو سے اس کلمے میں پہلا مطالبہ یقینی کرنے کا ہے۔ یہ جو زبان سے ہم نے شکر کہہ دیا یہ الفاظ ہیں، یہ کلمہ ایمان ہے زبان پر، یہ کلمہ اخلاص ہے زبان پر، یہ کلمہ تقویٰ ہے۔ ایمان کی جگہ دل ہے، اخلاص کی جگہ دل ہے، تقویٰ کی جگہ دل ہے، زبان نہیں ہے۔ اگر زبان ہوتا تو حدیث پاک میں جو ہم نے سنا ہے کہ شہید بھی ہے، قاری بھی ہے، سخی بھی ہے، بڑے بڑے اعمال کر کے گئے ہیں اور بڑی قیمتی لوگ ہیں، معمولی قسم کے لوگ نہیں ہیں، لیکن جب اندر ایمان اخلاص کو سیکھ کر کے عمل نہیں کیا ہے، اللہ کے دربار میں پیش ہوگی کیا لے کر کے آئے ہوں کہ آپ کے لیے فلان میدان میں جان دی تھی، کہ جان تو آپ نے دی تھی لیکن میرے لیے نہیں تھی، جھوٹ بول رہے ہو، جس کے لیے آپ نے جان دی تھی وہ آپ کو مل چکا ہے۔ حضرت فرماتی اتنی خطرناک بیماری ہے کہ مر کر بھی نہیں نکل رہی ہے، باقی بیماریوں کے موت پہ خاتمہ ہو جاتا ہے، لیکن غیر اللہ کے لیے عمل کرنا، مخلوق کے لیے عمل کرنا، بغیر اخلاص کے عمل میں لگنا اتنی خطرناک بیماری ہے کہ مر کر بھی نہیں نکل رہی، اللہ کے سامنے جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے سیکھنے کی چیز ایمان اخلاص ہے، اس کے بغیر اعمال کا وجود نہیں ہوتا ہے، اور اگر ہوتا ہے تو بفر مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پلاسٹک کی مال ہوتا ہے، جیسے پلاسٹک کی کھجور ہوتے ہیں نا، پلاسٹک کے انگور ہوتے ہیں، پلاسٹک کے کھیلے ہوتے ہیں، پلاسٹک کے آم ہوتے ہیں، کسی کے سامنے ہے بڑے مطمئن ہے کہ انشاءاللہ افطاری کا سارا سامان موجود ہے، اور جیسے اذان ہوگی ہاتھ لگا کے وہ سارا پلاسٹک ہی میں۔ اس طرح انسان کو دھوکہ لگ جاتا ہے کہ بہت کچھ کر رہے ہیں ہم اور بہت اعمال خیر کر رہے ہیں، لیکن خدا نخواستہ اگر ایمان اخلاص نہیں سیکھا ہے،
آنکھیں بند ہو کر جب اللہ کے دربار میں پہنچ گئے وہاں کوئی عمل نظر نہیں آئے گا، جس طرح شہید کو نظر نہیں آیا، جیسے سخی کو نظر نہیں آیا۔ اور یہ مغالطہ ان پڑھوں کو نہیں لگتا ہے، بازار میں پھرنے والوں کو مغالطے اور ہیں۔ یہ جو ہم الحمدللہ اللہ کے راستے میں پھرنے والے اور دین کے شعبوں میں لگنے والے اور دینی کتابوں کو پڑھنے والے اور اسپیکر میں بولنے والوں کو اکثر لگ جاتے ہیں، وہ کیا ہوتا ہے کہ حقائق ہے نہیں، الفاظ بولنے سے، الفاظ یاد کرنے سے انسان کو دھوکہ لگ جاتا ہے کہ میں بول رہا ہوں تو ہے نا، اللہ کا شکر، یہ اخلاص میں تو میں 2 گھنٹے تقریر کر رہا ہوں، میں مخلص نہیں ہوں۔ تو اللہ ہمارے حضرات کو بہت جزائے خیر دے دے، ہمیں سمجھانے کے لیے بتا دیا ہے بھائی کہ دیکھو بھائیوں، دنیا میں اللہ نے انسان کو اختیار کی کہ انسان زبان سے وہ بھی کہہ سکتے جو اندر ہو اور وہ بھی کہہ سکتے جو اندر نہ ہو، لیکن یہ مخلوق کے سامنے جو ہو سکتا ہے، آخرت میں جا کر اللہ کے سامنے معاملہ یہ نہیں ہے۔ وہ اگر اندر میں ہے تو ہے، اندر میں نہیں ہے تو زبان بند ہو جائے۔ پھر مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سمجھانے کے لیے بتایا کہ یہ قضیہ سب کو پیش آتا ہے تاکہ اللہ کرے سمجھ میں آ جائے۔ 2-3 ساتھی بیٹھ گئے، کوئی اپنے پسند کی کوئی خاص چیز پکائی، خاص قسم کی، عام چیز نہیں، خاص چیز جو ہے یا بازار سے منگوائی۔ وہ 2-3 بیٹھ گئے کھانے کے لیے، بسم اللہ و برکت اللہ۔ اتنے میں 3 وہ 6-7 ساتھی اور کا سر پہ کھڑے ہو گئے اور کہا السلام علیکم امیر صاحب، ہم تو آپ کو تلاش کر رہے تھے۔ فرمایا سچ سچ بتا دو، ان 6-7 کو دیکھ کر، آنکھوں میں سے دیکھ کر کے دل میں کتنی خوشی ہو رہی ہے؟ دل باغ باغ ہو رہے کہ شکر ساتھ اور پہنچ گئے، یا دل کے اندر کیا ہے کہ اللہ یہ بلا کہاں سے نازل ہوئی ہے؟ دل کے اندر تو یہ ہے، اور زبان سے کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ بولنے والوں کے بولنے پر ہے ماشاءاللہ، جن کو زیادہ بولنا ہے تو زیادہ زمین اسمان کے قالب میں ملائیں گے کہ عامر صاحب خدا کی قسم آپ کہنے سے اتنی خوشی ہو رہی ہے، بہت موقع پہ پہنچ گئے ماشاءاللہ، ہم تو انتظار کر رہے تھے۔ زبان سے یہی بول رہے ہیں، دل کے اندر کہتے ہیں اللہ آپ کو ہدایت دے دے۔ تو اپنے آپ کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اس پہ حضرت فرماتے کہ میرے بھائیوں، رٹنے سے جا کے جواب نہیں دے سکو گے، دل میں فٹ کر کے لے جاؤ گے انشاءاللہ وہی جواب دیں گے انشاءاللہ، ورنہ خیر اللہ خیر کرے کیا بنے گا۔ تو سب سے پہلے سیکھنے کی چیز دین میں کیا ہے؟ شروع کا کام سے کہ ایمان اور اخلاص۔ اور اتنی اہمیت کے باوجود جو ہے کہ اتنی عظیم دولت ہے، اگر یہ نہ ہو تو شہید کی شہادت ہے، سخی کی سخاوت ہے، اور کیا ہوتا ہے اللہ کی کتاب میں رات دن لگنا، پڑھنا، پڑھانا، سیکھنا، سکھانا ہے، لیکن ایمان اخلاص نہیں ہے تو اتنے بڑے بڑے اعمال جنت کے بجائے جہنم جانے کا سامان ہے۔ اور اگر اخلاص نصیب ہو جائے، اس کو سیکھ لے تو رنڈی نے، فاحشہ عورت نے کتے کو جو نجس العین ہے اس کو پانی پلا کر جنت میں پہنچ گئی۔ تو جب اخلاص کے ساتھ کتے کو پانی پلانے پر جنت ہے تو پھر نماز پڑھنے میں کیا ہوگا؟ دین کے محنت پر، دین سیکھنے سکھانے پر کیا ہوگا؟ لیکن پلاسٹک ہی نہ ہو، حقیقی ہو۔ عظیم دولت ہے، اور اتنی اہمیت کے باوجود مسئلہ انتہائی آسان ہے، کوئی مایوسی کی بات نہیں ہے، صرف یہ کہ رواج میں نہیں ہے۔ ایک دفعہ مجھ سے فرما رہے تھے کہ بھئی وہ مجمع کو مخاطب کر کے کہ دیکھو بھائی، نکاح ہے، سنت ہے، نکاح ہوئی اور کسی نے گھر میں جو کچھ پکایا ہوا ہے وہ کیا ہے، وہ روٹی سالن باہر نکال کے 5-6 ساتھیوں کو بٹھا دیا، ولیمے کی نیت سے سب کو کھلا دیا، ولیمہ ہو گیا۔ تو بتاؤ یہ آسان ہے مشکل ہے؟ سارے بتا دو بھائی، آسان ہے۔ کر لو گے انشاءاللہ؟ نہیں کر لو گے؟ کہتے بہت مشکل ہے۔ ابھی کہتے آسان ہے، یہ جو ہاتھ اٹھا رہے بغیر سمجھے ہاتھ اٹھا رہے ہیں، ان کو سمجھ میں آ گیا کس طرح ولیمہ کر لو گے کہ مشکل ہے۔ ابھی کہتے آسان ہے، ابھی کہتے مشکل ہے۔ فی نفس ہی مشکل نہیں ہے۔ سنو بھائی، یہ بھائی سن لو بھائی، مشکل اس لیے کہ رواج میں نہیں ہے، کیا نہیں ہے؟ ورنہ جو ہے گھر کے میں جو پکا ہوا ہے، جو روٹی سالن ہے، جو چائے ہے 5-6 پیالے کی کیا ہے، جو دودھ ہے وہ پلا کر کے ولیمہ کرنا کتنا آسان ہے، لیکن کر لو گے کہ مشکل ہے۔ کیوں مشکل ہے؟ کہ رواج میں نہیں ہے۔ پھر یہ نہیں کہ کوئی مشکل چیز ہے، وہ بڑے بزرگوں کی باتیں ہیں، ہم تو گناہگار لوگ ہیں، ہمارے لیے پلاسٹک ہی ٹھیک ہے۔ یہ شیطانی دھوکہ ہوتا ہے۔ ہمارے حضرات فرماتے شیطان کا سب سے بڑا حملہ انسان پہ یہ ہوتا ہے آخر میں، شروع میں تو بہت سے حملے ہیں نا روکنے کی، آخری حملہ یہ ہوتا ہے کہ اعمال میں لگایا رکھو بغیر ایمان اخلاص کے، تاکہ تباہ بھی ہوتا جائے پتہ بھی نہ چلے۔
یا فرائض سے ہٹا دو اور نوافل میں لگا دو. سمجھ رہے کہ بڑا بزرگ بن رہا ہوں. جب آنکھیں بند ہو جائیں گے پتہ چل جائے گا کیا کیا کر کے آیا ہوں. جو آپ کے ذمہ فرض عین ہے اس کو چھوڑ دیں. تو بھائی یہ سب ضروری چیزیں ہیں. حضرت فرماتے کہ چلو اگر آگے اتنا نام لے رہے بڑے بڑے بزرگوں کے، اگر وہ نہیں بنتے، ہم نہیں کہتے ان کے پوتے بن جاؤ، چلو نہیں بننا مت بنو، اتنا ایمان تو سیکھو کہ جو فرض درجے کے احکامات ہیں آپ کے ذمے، گھر میں بھی، کاروبار میں بھی، اٹھنے میں بیٹھنے میں بھی، مسجد میں بھی، معاشرے میں بھی، ان فرائض کو تو ادا کر سکے، اور جو صراحتاً حرام ہے اس سے تو بچ جائے. یہ ایمان سیکھنا مستحب ہے، یہ سب کے لیے فرض عین کا درجہ ہے، ضروری ہے. اخلاص کا سیکھنا تو اتنی اہمیت کے باوجود مسئلہ انتہائی آسان ہے. یہ میں اس لیے واضح عرض کر دیتا ہوں، اللہ جزائے خیر دے، کہ ہمیں بھی دھوکہ لگا ہوا ہے، باہر سے دیکھنے والوں کو بھی دھوکہ لگا ہوا ہے کہ جاپان جا رہے ہندو کو مسلمان کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ چلو مستحب کام ہے، کیا ہے، اپنے بننے کے لیے جا رہے ہیں کہ مرنے سے پہلے پہلے ہم مسلمان بن جائیں، تاکہ اللہ کے دربار میں ہم مسلمان ہوں، ہمارے عمل اللہ کے قبول ہو جائے، ایمان بھی ہو، اخلاص بھی ہو، سنت کے مطابق بھی ہو، پھر محفوظ بھی رہے. بنا کر کے پیالی میں ڈال دی، اس کے اندر چینی ڈال دی اور چمچ رکھ کے سامنے کر دیا. میزبان نے جلدی سے بسم اللہ پڑھ کے گڑ بھر لیا، کہنے لگے اس کے اندر چینی نہیں ہے. تو بزرگ فرمانے لگے اللہ کی بندی چینی بھی نے خود ڈالی، اس کے اندر چینی بھی ہے اور چمچ بھی ہے، اور شکر ہے کہ آپ کو اللہ نے دو موٹے موٹے ہاتھ بھی دیے. فالج تو نہیں ہوئے نا آپ کو، آپ کے ہاتھ ٹھیک ہے نا، تھوڑا بہت کام آپ بھی کر لیں، اتنا بھی نہیں کر سکتے ہو. ایمان کی جگہ دل ہے، اخلاص کی جگہ دل ہے، تقوی کی جگہ دل ہے، اللہ کی معرفت کی جگہ دل ہے، اور دل سب کے پاس ہے یا نہیں ہے؟ وہ طریقہ سیکھ لے. اور طریقہ کیا ہے؟ بالکل واضح طریقہ ہے. لَن يُصْلِحَ آخِرَ هَٰذِهِ الْأُمَّةِ إِلَّا مَا أَصْلَحَ بِأَوَّلِهَا، جو شروع میں تھا وہ کیا ہے؟ وہ ہے دعوت اور دعا. بالکل واضح بات ہے کہ جتنے صحابہ اسلام میں داخل ہوئے کس راستے سے آئے؟ دعوت اور دعا کے راستے سے. اور پھر آگے جو چلتی چلتی ترقی کر رہے تھے اس دعوت میں سب کچھ لگا رہے تھے، اللہ سے مانگ رہے تھے، رو رہے تھے، برداشت کر رہے، روز بروز ترقی کر رہے. تو دعوت اور دعا بننے کے اعمال ہے، اور بننے کی جگہ ایک ہے، وہ مسجد ہے. وہاں دیکھو سب جو ہے بن رہے، سب کی تربیت کہاں ہو رہی ہے؟ مسجد میں ہو رہی ہے. مسجد میں توسیع ہو رہی ہے، مسجد سے باہر نہیں ہے. مشکل کیا پڑ گئی ہے جب اتنی آسان سی بات ہے کہ دعوت اور دعا سے انسان بن سکتا ہے، اور مسجد میں انسان بنے گا، تو مشکل کیا ہے؟ مشکل یہ بن گئے اس زمانے میں کہ مسجد میں جی نہیں لگ رہا ہے، دعوت میں، اعمال دعوت میں دل نہیں لگ رہا ہے، دعا میں جی نہیں لگ رہا ہے. پھر ہمارے حضرات نے یہ جو 4 مہینے حاجی صاحبان کے لیے ہے اور 1 سال جو ہے علماء کرام کے لیے ہے، یہ کس لیے ہے؟ فرماتے جی لگانے کے لیے، مناسبت پیدا ہونے کے لیے، عادت ڈلوانے کے لیے. حضرت کے مختلف الفاظ ہیں، اور اس کا اگر میں خلاصہ عرض کر دوں تو خلاصہ اس کا آسان زبان میں یہ دیکھے گا کہ 4 مہینے سال ہے داخلہ لینے کے لیے. جس کا جی لگ گیا مسجد میں، اور جس کا جی لگ گیا اعمال مسجد میں، اور واپس جا کر اپنے مسجد میں اپنے مشاغل کے ساتھ کر رہے ہیں، مبارک کو اس کو داخلہ مل گیا. کیا مل گیا؟ اور جس کو داخلہ مل گیا 8 مہینے اپنے مقام پہ رہو، انشاءاللہ چلتے رہو، ان اعمال کو کرتے رہو. جس دن کمزوری محسوس ہو جائے، اور جس کو اللہ نصیب فرماتے اس کو پھر احساس ہو جاتا ہے، جس کا حصہ ختم ہو اس کو پتہ نہیں چلتا ہے. جب بھی کمزوری محسوس ہو جائے تو فوراً کم سے کم 3 دن کی جماعت بنا کے 72 گھنٹے کے لیے نکلو، اور یکسوئی کے ساتھ مسجد میں رہو اور ان اعمال میں رہو، تاکہ بیٹری چارج ہو جائے اور دوبارہ آ جاؤ. اس طرح 8 مہینے چلتے رہو، اور 8 مہینے کے بعد دوبارہ 4 مہینے کے اول نمبر 4 مہینے ہے، 2 نمبر پہ پھر چلہ تحقیر اس کی بھی نہیں کروائے. اللہ کے راستے میں 1 صبح 1 شام دنیا و مافیا سے بہتر ہے، لیکن چلہ اور 3 چلے بہت بڑا فرق ہے درمیان میں. 3 چلے کے لیے آ جاؤ، اور یکسوئی کے ساتھ بالکل سب کو چھوڑ کر کے، سب سے رابطے ختم کر کے مسجد میں رہو، اعمال مسجد میں رہو اگر بننا ہے، تاکہ اور جی لگ جائے. اور پھر جاؤ اپنے مقام پر 8 مہینے رہو، پھر آ جاؤ 4 مہینے کی. اس 2 دفعہ، اب تیسری دفعہ بسم اللہ کر کے سال کی جماعت بنا، اپنی مسجد سے بنانے کی کوشش کرو، بنا کے لے آؤ، اور ان کے ساتھ پھر سال ہو، اگر نہیں تو 7 مہینے کے لیے آ جاؤ. اس طرح چلنا ہے ہم نے، اس ترتیب کے ساتھ، جب تک بن نہ جائے. میں اس لیے جلدی کر رہا ہوں کہ درمیان میں کوئی سانس لے لو تو میں کہتا اس طرح چلنا ہے، کہتے ہم موت تک.
یہ ہمارے بزرگوں نے جو نصاب بنائی لوگوں کو مروانے کے لیے نہیں ہے کہ بھئی اس طرح سب اس پر عمل شروع کرے تاکہ سب مر جائے، زمین خالی ہو جائے، کیا ہو جائے؟ یہ سب کو بنانے کے لیے امت بن جائے، مسلمان بن جائے، اس کے لیے ترتیب بنائی ہے کہ بھئی اعمال کو اس ترتیب پر شروع کرو، جلدی نہ کرو۔ انسان کے بننے پہ وقت لگتا ہے، لیکن بنے گا وہ جو روزانہ اپنے بننے کے لیے محتاج بھر کے صحیح طریقے سے کرنا شروع کرے اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اس بننے پر سال لگیں گے جب تک بن نہ جائے۔ اور بننے سے مراد کیا ہے؟ ہر ایک کہتے میں بنا ہوں اللہ کا شکر ہے، میں لاؤڈ اسپیکر میں تقریر کر رہا ہوں۔ بننے سے مراد کیا ہے؟ بننے سے مراد یہ ہے کہ اپنی مرضی ختم ہو جائے، اپنے آپ کو حوالے کرو۔ قرآن پاک میں ارشاد خدا ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہے اسلم، قال اسلمت لرب العالمین۔ یہ ہے کہ دل بھی اللہ کو دے دو، اپنے مرضی ختم کرو، دل بھی دے دو، اعضاء جواری بھی دے دو، جو حکم آ جائے کہو لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ ہر جگہ ہمارے حضرت فرماتی کہ اللہ کے ساتھ جی لگ گیا ہے، اللہ کے ساتھ تعلق پیدا ہو گیا ہے، اللہ کو معبود اور مقصود بنا دیا ہے۔ اس کی نشانی کیا ہے؟ ابراہیمی قربانی کسوٹی ہے۔ اگر ہر حکم کے لیے دل و جان سے تیار ہے تو سمجھو کہ تعلق پیدا ہو گیا ہے۔ اور اگر کچھ احکامات اپنے نفس کے مطابق وہ تو آسان ہے، جو نفس کے خلاف اس پہ چلنے میں مشکلات ہے، کہتے جی ٹھیک ہے لیکن کچھ تقاضے ہیں۔ حضرت فرماتے تقاضے نہیں، بیماریاں ہیں۔ بیماریوں کا احساس نہیں ہے، بیماریوں کا نام تقاضے رکھ دیا ہے۔ تو ہر حال میں حکم کو دیکھ کے چلنا، یہ بننا ہے۔ اللہ ہم سب کو بنا دے، پوری امت کو۔ اور جو بندہ بن جائے گا تو ختم نبوت کی برکت سے جو ذمہ داری امت کی طرف منتقل ہے، اس سے آگے کی بات ہے، وہ نمائندگی ہے۔ بندگی میں تو سب شریک ہے، امم سابقہ بھی ہے، یہ امت بھی ہے۔ جو بن جائے گی امت محمدیہ میں سے، اللہ پاک ان سے کام لیں گے، وہ نمائندے بنیں گے۔ لیکن جو خود بنا ہوا نہیں ہے، جو خود ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کو نمائندہ کیسے بنا دے؟ ہمارے حضرت فرماتے کہ جو آدمی خود اپنی حکومت کے باغی ہیں، حکومت کے قانون کے خیال نہیں رکھتے، سارے احکامات توڑ رہے، قوانین توڑ رہے، کبھی ہو سکتا ہے کہ اس ملک والے اس کو اپنا سفیر بنا دے سعودی عرب میں کہ 5 نمازیں حرم شریف میں پڑھو اور اس باغی کو سفیر بنا دے اور سارے اخراجات آپ کو ہم دیں گے؟ باغیوں کے لیے سفارت خانہ ہوتا ہے، جیل خانہ ہوتا ہے۔ وہ جو کام اللہ پاک لیں گے، کن سے لیں گے؟ امت محمدیہ سے لیں گے۔ نبوت کسی کو نہیں ملے گی، لیکن کن سے کام لیں گے؟ حضرت فرماتے جن کی زندگی اپنے دعوت کے اندر و باہر سے بن جائے گی، ان سے اللہ کام لیں گے۔ وہ معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، کسی مخلوق کے ساتھ نہیں ہے، دھوکے میں نہیں رہنا۔ اور خدا نخواستہ جس کی زندگی نہیں بنے گی اندر و باہر سے، جتنا بھی تعلقات پیدا کرے، جتنا بھی شور مچا دے، ان سے کام نہیں لیا جائے گا۔ کوئی سرکاری کام نہیں، انبیاء علیہ السلام کی محنت ہے۔ تو ہمارے حضرات فرماتے اگر ہم اس کو آسان کرنا چاہے تو لفظوں میں تو دین کیا ہے؟ دین کیا ہے؟ بندگی اور نمائندگی، کہ انسان بندہ بن جائے، اور جو بندہ بن جائے گا اللہ اس کو نمائندہ بنا دیں گے۔ نمائندے سے مراد کیا ہوتے؟ دکانداری نہیں ہے، نمائندے سے مراد یہ کہ اللہ اس کو اپنا تعلق نصیب فرما دے، اللہ اس کو ہدایت دے دے، اس کا دل سرچشمہ ہدایت بن جائے، اور پھر اللہ اپنے مخلوق کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا دے اس کو۔ یہ ہے کام، ہدایت کا ملنا۔ یہی ہم نماز میں ہم پڑھ رہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، اور آسان کر دو تو دل پھر جائے اللہ کی طرف۔ تو مسئلہ انتہائی آسان ہے۔ سب سے پہلا مطالبہ ہم سب سے کیا ہے؟ یقین بدلنے کا، یقین ٹھیک کرنے کا۔ اس کے بغیر آگے اعمال جس طرح چاہتے اللہ پاک ہم سے، وہ اعمال نہیں ہوں گے جو قبول شدہ ہوتے ہیں۔ یقین ٹھیک ہو جائے اور یقین کے ساتھ نیت ٹھیک ہو جائے۔ حضرت فرماتے جذبات بدل جائے۔ جذبات کیا ہوتے ہیں؟ اندر کی نیت اور طریقے بدل جائیں۔ اس پر کیا ہوگا؟ صرف یقین بدلنے پر اللہ جل جلالہ راضی ہو کر جنت عطا فرمائیں گے۔ اور کتنی بڑی جنت! اس دنیا سے سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں، کئی گنا بڑی جنت اللہ دے گی، فی کس فی خاندان نہیں، اتنی بڑی جنت۔
وہ 10 جو ہم نے سنا ہے وہ تو مجرموں کے لیے ہے جو سب سے آخر میں جہنم سے نکل کر کے آئیں گے. ایمان والے ہیں لیکن جرائم کے ساتھ. وہ عمل نمبر والوں کو جو اللہ جنت دے گا اس کا تصور ہی نہیں کر سکتے. ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. اور دنیا میں اللہ کیا دیں گے اس یقین والوں کو جن مخلوقات کے یقین اندر سے نکل جائے اور مخلوق کی بجائے اللہ کی ذات و صفات پر یقین دل میں آ جائے. اللہ جل جلالہ خوش ہو کر راضی ہو کر ان تمام کائناتی نقشوں کو اللہ جل جلالہ مسخر کر کے قدموں میں ڈال دیں گے, غلام بنا دیں گے اللہ. اور اللہ حیاتی طیبہ نصیب فرما دیں گے, جنتی زندگی نصیب فرما دیں گے. تو اس طرح بننے کے لیے کون تیار ہے بھائی؟ اس کے لیے اللہ جزائے خیر دے. ہاتھ اٹھانا خیر سے خالی نہیں ہے لیکن اس کے لیے ایک محنت ہے. وہ محنت رواج میں نہیں ہے, اس محنت کا نام ہے دعوت اللہ. وہ ہم سمجھتے ہیں نا جو محنت مروجہ ہے کوئی وہ بڑا وزن اٹھا دے, وہ پسینہ آ جائے دوڑتے ہوئے محنت یہ ہوگی, وہ یہ نہیں ہے. ہاں اس میں قربانی آئے گی, وہ اس کی بنیاد ہے, لیکن محنت دعوت اور دعا. جتنی قربانیوں کے ساتھ دعوت دعا میں لگو گے اتنی ترقی ہوگی, لیکن اصل محنت دعوت اور دعا ہے. حضرت فرماتے کہ اس یقین پیدا کرنے کے لیے روزانہ ایمان و یقین کی دعوت دینی ہے. اللہ کی بڑائی سمجھائیں. اقرأ بسم ربک الذی خلق 5 آیاتیں شروع کی جو نازل ہوئی وہ صرف بتانے کے لیے کہ آپ کے اوپر ذمہ داری ہے, مرث نبوت آپ کو مل گئی, کرو گے کیا, عملی شکل کیا ہے. اس کے بعد فوراً وہی آئی جو اگلی ہے, اس کے بعد جو وہی آئی ہے یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر. کیا عملی شکل کیا ہے؟ نبوت ملنے کے بعد, منصب ذمہ داری عطا ہونے کے بعد کیا کرو گے کہ اللہ کی بڑائی. حضرت فرماتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اور صحابہ کرام بھی جو ایمان لا رہے مکہ مکرمہ میں اتنے اللہ کی بڑائی سمجھائی ہے کہ لات عزا کی دجیاں اڑا دی ہو. اور ہر زمانے کی لات عزا الگ الگ ہے. اس وقت کی لات عزا وہ نہیں ہے جو وہاں پڑی ہوئی تھی, یہاں کچھ اور بڑا ہوا ہے. تو روزانہ ایمان یقین کی دعوت دینی ہے کہ کل کائنات کے خالق اور مالک کون ہے؟ اللہ ہے. اس کائنات کو اور کائنات کے ہر ذرے کو اور ہر فرد کو اللہ نے بنایا ہے. یہ بنے ہوئے خود کوئی شکل بن نہیں سکتے, اللہ نے بنایا. اور جو بنے ہوئے ہیں یہ سب محتاج ہے, اللہ کے قبضے میں ہے, اللہ پاک استعمال فرما رہے. اللہ ان کے شکلوں کو ہی بدل سکتے ہیں, شکلوں کو باقی رکھ کر خاصیتوں کو ہی بدل سکتے ہیں. لکڑی کو اژدہا بنا دے, اژدہے کو لکڑی بنا دے. اور صرف مسئلہ لکڑی کے اژدہے کے حد تک محدود نہیں ہے. جتنے بنی ہوئی شکل اس دنیا میں, حکومت کی شکلیں ہیں, مال کی ہے, بجلی کی ہے, گیس کی ہے, زمین پر ہے, خلا میں ہے, جتنے بنی ہوئی شکلیں ہیں یہ ساری شکلیں کس کی بنائی ہوئی ہیں اور کس کی مخلوق ہے؟ اور یہ سب اللہ کے قبضے میں ہے. ان شکلوں سے وہ نہیں ہوگا جو یہ شکلیں جن کے ہاتھوں میں ہے وہ چاہیں گے, یا یہ شکل خود مختار نہیں ہے کہ آ کے اپنی مرضی جو چاہے کر لے, کہ نہیں. جن کے اندر خاصیتیں موجود ہیں, اس کا انکار نہیں ہو رہا ہے, خاصیت ہے. لیکن خاصیت مثلا آگ کو لے لو, آگ کے اندر جلانے کی خاصیت ہے. اب آگ کے اندر جلانے کی خاصیت تو موجود ہے, لیکن آگ جلانے میں آزاد ہے یا پابند ہے؟ خود مختار ہے کہ جس کو چاہے جلا دے اور جس کو چاہے نہ جلا دے. خاصیت ہے یا خاصیت تو ہے, لیکن آگ اپنی خاصیت کے استعمال میں آزاد نہیں ہے. اور آگ جس کے ہاتھ میں نمرود نے آگ جلائی, نمرود کے قوم میں, تو یہ نہیں ہوتا کہ میں اکیلے ہوں تو میں تو کچھ نہیں کر سکتا ہوں. وہ چیز آگ ہاتھ میں آ جائے تو ہم دونوں مل کر ابراہیم علیہ السلام کو ختم کر دیں گے. وہ دونوں جمع ہو گئے, ان کے ہاتھ میں آگ بھی, آگ کے اندر کیا ہے جلانے کی خاصیت بھی ہے, لیکن ان کو یہ پتہ نہیں تھا کس کا استعمال ہو رہا کس کے ہاتھ میں ہے. وہ جس اللہ کے ہاتھ میں اس نے روک دیا کہ نہیں. اس طرح جتنے بنی ہوئی شکلیں دنیا میں, اور ہم سب جو ہے جو دکھائی دے رہے انسانوں کے اندر, یہ ان کی ذاتی نہیں ہے, یہ کس نے دیا اور اس کا استعمال ہونا نہ ہونا کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے قبضے میں. اس طرح اللہ کی بڑائی سمجھانی وربک فکبر.
ان کی ربوبیت سمجھانی ہے کہ پرورش کا نظام بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ رب العالمین ہے، ارادہ فرما دے تو اسباب تربیت کے بغیر صحرا میں بغیر شکلوں کے پال کر کے دکھا دے اور دکھا رہے ہیں، اور اللہ کا ارادہ نہ ہو تو پرورش کے اسباب کے اندر زندگی بگاڑ دے۔ انبیاء علیہ السلام کے قصے سنانا، صحابہ کرام کے واقعات سنانا، اپنے قصے کہانیاں نہ سنائیں، اور انبیاء علیہ السلام کے قصوں میں بھی احتیاط کی ضرورت ہے، وہ قصے سنانا جس کا ذکر قرآن و حدیث میں صاف صاف موجود ہے، جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اور قصے سنانا قصہ گوئی کے لیے نہ ہو کہ 2-3 قصے یاد کرو کہ انشاءاللہ شب جمعہ کا بیان ہو سکتا ہے۔ حضرت فرماتے قصے سنانا ہم کہہ رہے ہیں کس لیے؟ اس لیے سناؤ کہ انبیاء علیہ السلام کے قصوں میں، قرآنی قصوں میں اللہ نے اپنی قدرت کو دکھایا ہے، اس قدرت پر یقین پیدا کرنے کے لیے۔ ہمارے مولانا ارشاد صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو قرآنی قصے اللہ کے کارنامے ہیں، اللہ کے کارنامے سناؤ تاکہ اللہ کی طاقت پر یقین آ جائے، غیر اللہ کی طاقت کا یقین نکل جائے اندر سے۔ اور وہ تقریباً سب کو یاد ہے، یا دہانی کے طور پر میں عرض کر دیتا ہوں، مثلا سب کو یاد ہے کہ دشمنوں نے مل کر ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا ہے۔ اب آگ کے اندر آگ سے بچنے کی کوئی ظاہری سبب دکھائی دے رہا ہے کسی کو؟ ہے نہیں تو کیا دکھائی دے گا؟ کیا سبب ہے آگ سے بچنے کا، آگ کے اندر بننے کا، عزت ملنے کا، کامیابی ملنے کا، غلبہ ملنے کا؟ کچھ دکھائی دے رہے ہیں؟ کوئی لیکن ہے؟ کوئی لیکن نہیں ہے۔ حضرت فرماتی ہے جو لیکن والے ہوتے ہیں نا کہ اللہ ہی پالتے ہیں لیکن، اللہ ہی دیتے لیکن، اللہ ہی کرتے لیکن، ان کا اصل یقین دل کے لیکن پر ہے۔ یہ لفظ اللہ زبان پر تکیہ کلام ہے، تو ہمارے لیکنوں میں سے وہاں کوئی لیکن نہیں ہے، میدان خالی ہے۔ البتہ جو لیکن اللہ کے ہاں ہے، اندر کے تعلق مع اللہ ہے، اللہ کے ذات پر توکل ہے، اعتماد ہے، اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ ہے، اللہ کے حکم پہ جان دینا ہے، وہ سب کچھ موجود ہے۔ لیکن وہ ہمارے لیکن تو وہ نہیں، ہم تو لیکن چیزوں میں کہتے جو ہمیں دکھائی دے رہے ہیں، یہ کارخانے ہیں، یہ دکانیں، یہ ظاہری نقشے ہیں، ان لیکنوں میں سے کوئی لیکن نہیں ہے۔ اللہ نے ارادہ فرمایا پالنے کا، عزت دینے کا، کامیابی دینے کا، غلبہ دینے کا، سب کچھ ہو گیا۔ کس نے کیا؟ اللہ نے۔ اور کس طرح کیا؟ اپنی قدرت سے۔ اللہ جو چاہتا ہے اپنی قدرت سے کرتا ہے، اپنے کرنے میں کسی مخلوق کے محتاج نہیں ہے۔ اور کسی مخلوق کا جب نام آ جائے تو اللہ کرے مجھے بھی یاد ہو، آپ کو بھی یاد ہو کہ مخلوق سے مراد سب سے پہلے میں خود ہوں۔ حضرت فرماتے کہ دیکھو بھائی، ایمان بننے کا، یقین ٹھیک ہونے کا بالکل واضح راستہ دعوت ہے، لیکن غور سے سن لو، منطقی دعوت نہیں۔ کہ منطقی دعوت کیا ہوتا ہے؟ اس پر حضرت نے قصہ سنایا کہ 2 بھائی لڑ رہے تھے آپس میں، ایک بھائی دوسری بھائی کو گالیاں دے رہے تھے۔ کسی نے کہا کہ بھئی کچھ شرم کرو، جس ماں کو گالیاں دے رہے ہو تو آپ کی بھی ماں ہے نا۔ اس نے کہا آپ نے منطق نہیں پڑھی، میرے ماں کی 2 حیثیتیں ہیں، اس حیثیت سے کہ میری ماں ہے تو قابل احترام ہے، اور اس میں یہ ہے، پھر یہ ہے، تحت قدمِ الجنہ، اور اس نسبت سے کہ اس کی ماں ہے، پھر غریض گالیاں شروع کر دی۔ حضرت فرماتے منطق کی دعوت سے نہیں ہوتا کہ کارخانوں سے کچھ نہیں ہوتا ہے، مچھر کے پر کے برابر نہیں۔ جب تک آپ کے ہاتھ میں میرے نام کر دو تو انشاءاللہ کچھ ہو جائے گا۔ ان پیسوں سے نہیں ہوتے جب تک آپ لوگوں کے جیب میں ہے، میرے جیب میں آ جائے تو ہوا میں اڑ جاؤں گا۔ یہ منطق کی دعوت ہے، کیا ہے؟ اس منطق کی دعوت سے اندر فرق نہیں پڑے گا۔ وہ تو انبیاء کے قصے ایمان و یقین کے بات ہے، اس لیے کہنا ہے کہ اندر کی جو غیر اللہ ہے، جو بت ہے، جو غیر پر یقین بنا ہوا ہے، اس کو توڑ کر کے پھینک دے بھائی۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی بچے کو صحرا میں چھوڑ دیا، قصہ سب کو یاد ہے نا، اللہ کرے زبانوں پر بھی شروع ہو جائے، بالکل واضح۔ آخر میں کھجور بھی ختم، پانی بھی ختم، اب بتاؤ کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے۔ اللہ نے ارادہ فرما دیا پالنے کا، عزت دینے کا، کامیابی دینے کا، دنیا کے امام بنانے کا، اس جگہ کو مرکز عالم بنانے کا، سب کچھ ہو گیا۔ کس نے کیا؟ اللہ نے۔ اور کس طرح کیا ہے؟ اپنی قدرت سے۔ تو ایک دفعہ تو سب اپنے زبان سے کہو، اللہ جو چاہتا ہے اپنی قدرت سے کرتا ہے، اپنے کرنے میں کسی مخلوق کے محتاج نہیں۔
اور کسی مخلوق سے مراد کون ہے؟ سب سے پہلے میں. یہ جو میں ہوتا ہے حضرت فرماتے اپنا یقین اندر سے نکل جائے، اپنے متعلق کا شکلوں کا یقین اندر سے نکل گیا تو آدھا غلط یقین کیا. یہ نکل کے تو امریکہ بھی نکل جائیں گے، اور اگر یہ اندر پڑے ہوئے تو مشکل ہے. وہ کسی نے آ کے امام صاحب سے مسئلہ پوچھا مسجد میں کہ وہ کوئی کے اندر کوئی جانور گر گیا ہے، ہم نے اتنے ڈول پانی نکالی، کیا حکم ہے؟ تو امام صاحب نے پوچھا وہ مردار کہاں ہے؟ کہ وہ تو اندر پڑا ہوا ہے. کہ وہ مردار اندر پڑا ہوا ہے تو نکالتے رہو کچھ نہیں ہوگا، پہلے مردار کو نکالو. کس کو نکالو؟ مردار کو پہلے نکالو، اس کے بعد پھر کہو کتنے ڈول پانی نکال لیں. جب تک میں اندر پڑا ہوا ہے باقی نہیں نکلیں گے. میں مخلوق ہوں، مجھے اللہ نے پیدا کیا، مجھے اللہ نے بنایا ہے. یہ جو کچھ ہے اللہ کی دی ہوئی، اللہ ابھی واپس لے سکتے ہیں. میں اس اللہ کو کیسے ناراض کروں؟ اور پھر اپنے متعلق کا جو شکل ہے، جن لوگوں سے ہم ڈرتے ہیں، جن سے ہمیں امیدیں وابستہ ہیں، جن کے ہاتھوں میں ہمیں دکھائی دے رہے ہیں، یہ اندر ہو کہ ان کے ہاتھوں میں، میرے ہاتھ میں، کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے. کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں. ان کے ساتھ کیا کرو، کیا رویہ اختیار کرو؟ جو اللہ کا حکم ہے وہی کرو. من اطاع للہ ومنع للہ واحب للہ وابغض للہ فقد استکمل الایمان. وہ یہ نہیں ہوتا کہ ایک راستہ خود ہی تجویز کرو اس پہ چلنا ہے. احکامات بدلتے رہتے ہیں. جس طرح مسجد میں ہر وقت مسجد میں رہنے کا حکم نہیں ہوتا ہے، سب کو معلوم ہے. کبھی مسجد سے نکلنے کا بھی حکم ہوتا ہے، کبھی مسجد میں نہ آنے کا بھی حکم ہوتا ہے. اس طرح ہر جگہ احکامات ہیں. احکامات کے باب پر بن کے چلنا اور مقصود محض رضا الہی ہو. یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں، کوئی شکل نہیں، سب کچھ ہو گیا. کس نے کیا؟ اللہ نے اپنی قدرت سے. اللہ جو چاہتا ہے اپنی قدرت سے کرتا ہے، اپنے کرنے میں کسی مخلوق کے محتاج نہیں. اصحاب کہف غار میں، اصحاب کہف غار میں کیوں گئے تھے؟ کوئی سونے کے لیے گئے تھے؟ سونے کے لیے نہیں گئے تھے، ایمان کی دولت کو بچانے اور محفوظ کرنے کی. کتنے سال رہے؟ 309 سال. اب وہاں کیا شکل ہے بننے کی، زندگی بننے کی، مسائل کے حل ہونے کی؟ کوئی لیکن ہے؟ کوئی لیکن نہیں ہے. اللہ نے چاہا، اللہ نے ارادہ فرما دیا، بغیر لیکن کے اپنے قدرت سے اللہ پال رہے ہیں، اللہ پاک حفاظت بھی کر رہے ہیں، اللہ عزت بھی دے رہے. کس نے کیا؟ اللہ نے. اللہ جو چاہتا ہے اپنی قدرت سے کرتا ہے، اپنے کرنے میں کسی مخلوق کے محتاج نہیں. یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا اور کنویں سے نکال کر کے لے جا کر کے سب کے سروں کے اوپر تخت پر کس نے بٹھا دیا؟ کیسے بٹھا دیا؟ ہمارے لیکن میں سے کوئی لیکن ہے، لیکن کرو تو یوں ہو جائے گا، پھر لیکن کرو تو اس کرسی پہ پہنچ جائے گا، پھر یہ لیکن کرو تو یہ ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ کوئی لیکن میں کہ نہیں، کوئی لیکن میں کہ نہیں ہے. کوئی انسانی دماغ سوچ بھی نہیں سکتا کہ جن کا آج کوئی پوچھنے والا نہیں، سب کے سروں پر بیٹھ جائے گا. اللہ نے بیٹھا دیا. حضرت فرماتے ارے ملک پرستوں، ارے تختوں کی اور کیا ہے کرسیوں کی دیوانوں، اللہ کو راضی کر کے، اللہ سے مانگ کر کے اللہ پاک حکومت یوں دے دیتے ہیں، اس طرح سروں پر بیٹھا لے جس طرح یہاں بیٹھا دیا. تو ان قصوں کو سننا سنانا یہ شفاء لما فی الصدور ہے، اندر کی خرابیوں کا اور غلط یقین کا علاج ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما رہے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ. گھر کا محاصرہ ہے، قدم قدم پہ مخالفت ہے. اس خطرناک ماحول میں خیر و عافیت کے ساتھ اس زمین پر چلتے ہوئے مدینہ کس نے پہنچایا اور کس طرح پہنچایا؟ اپنی قدرت سے. ان قصوں کو اتنا سننا، اتنا کہنا، اتنا سوچنا کہ اللہ کی قدرت پر یقین دل میں اتر کر پختہ ہو جائے، تاکہ اللہ کے لیے اٹھنا، اللہ کے لیے بیٹھنا، اللہ کے لیے بولنا، اللہ کے لیے یعنی ہر جگہ حکم معلوم کر لے. جاہل بن کر کے نہیں اور غافل بن کر کے نہیں. ان باتوں کو پیدا کرنے کے لیے یہ دعوت ہے. اللہ آپ سب کو توفیق نصیب فرما دے. بچی لگ جائے ہے آسان، لیکن نفس کے خلاف ہے. نفس کیا چاہتے؟ دعوت دینے میں کل جدید لذیذ، روزانہ ناشتے میں دال نہ ہو، بدل بدل کر ہو، وہ مشکل ہی بن جاتا ہے. تقریر کرتے رہتے، واز میں لگ جاتے، سمجھتے کہ میں دعوت دے رہا ہوں. بھائی اس کا وہ اپنی جگہ پہ ہے، اس کا انکار ہم نہیں کر رہے، لیکن اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے، اپنی اصلاح کے لیے اگر ہے تو وہ تو بار بار ہے. تو اللہ سب کو توفیق دے دے. سب کو چھوڑ کر کے جانا ہوتا ہے، لیکن جو سب سے بڑا دشمن نفس وہ ساتھ ہوتا ہے، وہی رکاوٹ بنتا ہے. ان کے ساتھ لڑنے کا نام کیا ہوتا ہے؟ مجاہدہ ہے. بخاری کی روایت ہے المجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ.
نفس کے ساتھ مقابلہ شروع کریں. وہ ہمارے 1 سال کی جماعت 9 مہینے کی تشکیل سے واپس آئی. ایک بزرگ کارگزاری سن رہے تھے ان سے پوچھا سچ سچ بتا دو 9 مہینے کے اندر کتنی لڑائی ہوئی آپس میں؟ انہوں نے کہا شکر کہ ایک لڑائی بھی نہیں ہوئی. بھائیوں کی طرف بالکل محبت کے ساتھ 9 مہینے گزار کر کے آئے. بزرگ نے پتہ فرمایا کہ اچھا پتہ چل گیا تم سبھی لڑ رہے تھے. وہ بیچارے بہت گھبرا گئے کہ کس نے شکایت کی، لیکن بزرگ نے جملے کو جلدی مکمل کر دیا کہ تم سبھی لڑ رہے تھے اپنے نفس کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ 12 کے 12 9 مہینے اپنے نفس کے ساتھ لڑ رہے ہیں تو آپس میں کب لڑیں گے؟ موقع ہی نہیں ہے. لڑنے کے لیے کون ہے؟ اپنا نفس ہے. اور اس کے ساتھ لڑنے کہیں نہیں ہوتے جو ہماری لڑائی ہوتی کہ لاٹھی لے بندوق کا کہاں ہے کہ خودکشی نہ کریں. وہ لڑنا یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا حکم اس طرف ہے، نفس کی چاہ اس طرف ہے. نفس کی چاہ کو چھوڑ کر کے اللہ کے حکم پہ چل رہی ہے، نفس کے ساتھ مجاہدہ. اب اس مجاہدے پر اللہ پاک کو روشنی نصیب فرماتے ہیں. اور پھر دشمن منع بھی کریں گے، وسوسے بھی ڈالیں گے. اور ہو سکتا ہے کہ یہ وسوسے ڈال لیں کہ بھئی ٹھیک ہے برکت کے لیے قرآن پاک کے قصے سناتے رہو، لیکن چلنے کا راستہ وہی جو مروجہ راستہ ہے. یہ جن کے ساتھ ہوا تھا اور اللہ نے جن کو یہ سب کچھ اپنے قدرت سے کر کے دکھایا ہے دیا ہے، وہ اصحاب کہف تھے، وہ انبیاء تھے، وہ صحابہ تھے. آپ اصحاب کہف میں سے توبہ کرو شبی جمعہ کے لیے آئے ہو. کس کے لیے آئے ہو بھائی؟ ہم تو جی ٹی روڈ والے. کون ہے بھائی؟ یہ تو حماس کی خاص راستہ ہے. ایک جملہ کہہ دیا سب کچھ ختم کر دیا. لیکن شکر ہے کہ اللہ جل جلالہ نے صرف قصے نہیں بیان کیے اپنی کتاب میں، قصوں کے ساتھ ساتھ اس کا علاج بھی بتا دیا. پورا قصہ سنانے کے بعد کیا فرمایا؟ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ. کان کھول کے سنو، جو صبر و تقوی اختیار کر کے اللہ کا بندہ بن جائے، اللہ اپنے قدرت میں سب کے سروں پر اس طرح بٹھا دے گا جس طرح مجھے بٹھا دی. صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے سنت اللہ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا. چلنے کی ضرورت ہے، راستہ کھلا ہوا ہے، مخصوص نہیں ہے، بند نہیں ہے، کیا مد تک چلنے. اس طرح انبیاء علیہ السلام کی قصے سننا بھی سنانا بھی، اور پھر اس یقین کی دولت اگر نصیب ہو جائے اس پر اللہ کی طرف سے جو انعامات ہیں جس کو ہم فضائل کہتے ہیں وہ سنانا ہے کہ یقین اندر آ جائے. اس یقین کے ہونے پر کیا ہوگا؟ جتنے وعدے قرآن پاک میں اس دنیا میں وہ سب کامل ایمان پر ہیں. اللہ جنتی زندگی نصیب فرمائیں گے، حیات طیبہ نصیب فرما دیں گے، مخلوقات کو اللہ مسخر کر دیں گے، رزق اللہ وہاں سے دیں گے جہاں سے وہاں گمان بھی نہیں ہے، آپس میں الفت محبت ہوگی، ساری دشمنوں سے حفاظت ہو جائے گی. یہ سارے وعدے پیسوں پر ہے یا ایمان پر ہے یا کارخانوں پر ہے؟ یہ اتنا سنانا کہ خود ہمیں احساس پیدا ہو جائے کہ بھئی اللہ کے وعدے ہیں. اور یہ بھی سن لو جو عام ذہن بن گیا ہے کہ ہاں اللہ کے بے شمار وعدے ہیں لیکن 80 سال کے بعد مرنے کے بعد ہے. جس کا یہ ذہن بن جاتے ہیں وہ دین پہ نہیں چل سکتا ہے. اللہ کے وعدے دونوں جہانوں میں، ایک جہان بھی نہیں ہے. اگر یہ ذہن بن گیا ہے کہ دین پر چلنے پہ سب کچھ اللہ دیں گے لیکن 80 سال کے بعد، کیا مانا 80 سال کے بعد؟ یعنی مرنے کے بعد. اور مرنا کب ہے کہ 80 سے پہلے جانے کے لیے بھی تیار نہیں ہو. جس کا یہ ذہن بن جاتا ہے پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر دین رسمی بن جائے گا. تحبون العاجل وتذرون الاخرہ، تحبون العاجل وتذرون الاخرہ. پیسہ کمانے کے لیے کہو تو مرنے کے لیے تیار ہے، نقد تیار ہے، انشاءاللہ کسی مشورے کی ضرورت نہیں ہے. اور ایمان سیکھنے کے لیے اور جنت کے لیے کہو تو انشاءاللہ مشورہ کریں گے، دعا کرو انشاءاللہ، کوشش کریں گے، ارادہ ہے انشاءاللہ، میرا نام لکھ دو، پکڑنا نہیں مجھے. یہ اس غلط ذہنیت کا اثر ہے جو اندر بیٹھ گیا ہے کہ دنیا بنے گی پیسوں سے، دنیا بنے گی چیزوں سے، آخرت بنے گی ایمان و اعمال سے. یہ خود ساختہ تقسیم ہے. کوئی دھوکہ نہ کہیں جن کو اللہ نے چیزیں ان کی دنیا نہیں بنی. قارون کی دنیا بن گئی، فرعون کی بن گئی، چیزیں اللہ نے ان کو دے دی، دنیا بھی تباہ و برباد ہو گیا، آخرت بھی تباہ و برباد. وَأَغْرَقْنَا عَلَى فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ. سب کو اللہ نے غرق کر دی دنیا میں. تو اس طرح انبیاء علیہ السلام کی قصے سننا سنانا، ایمان کی فضائل بتانا، اللہ سب کو توفیق نصیب فرما دے. ہم سب کے پہلی سبق ہے. اب اس طرح جا کر ایک ایک بندے کو دعوت دے کے تشکیل کرنا. یہ ذرا غور سے سن اللہ سے خیر. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جا رہے لوگوں کو ٹھیک کرنے کی، اور ٹھیک ہے لوگوں کو ٹھیک کرنا مستحب کام ہے، ہو جائے تو بھی ٹھیک ہے، نہ ہو جائے تو بھی ٹھیک ہے.
بھائی یہ جو ہم جا کر لوگوں سے کہہ رہے ہیں یہ اپنے بننے کے لیے ہے. اب حضرت فرماتے کہ دعوت دو، خوب پھرو، جاؤ، قربانی کرو، لوگوں کو خوب سمجھاؤ، لیکن اپنے آپ کو اناڑی سمجھ کے کرو. جس طرح گاڑی چلانے کے لیے کوئی بندے کو بیٹھاؤ گے تو کہاں بیٹھاؤ گے؟ ڈرائیور کی جگہ بیٹھاؤ گے نا. وہ ڈرائیور جس کو ہاتھ میں پکڑ کے چلاتے وہی کرے گا، لیکن اپنے آپ کو ڈرائیور سمجھتے ہیں؟ وہ کیا سمجھتے ہیں؟ ڈرائیور سمجھے گا تو بڑا غلط نہیں کرے گا. یہ باریک فرق ہے. باہر والوں کو بھی دکھائی نہیں دے رہا ہے، پتہ نہیں کیا اینک لگے ہوئے، اور اندر والوں کو بھی دھوکہ لگا ہوا ہے. جس کو بولنا چاہتے وہ کہتے ہو گیا. تو کب تک بولنا ہے، کب تک کہنا ہے، کب تک سننا ہے، کب تک سوچنا ہے؟ جب تک یقین اندر پیدا نہ ہو جائے. اور اس پہ سال ہاتھ سال لگیں گے. مسئلہ مہینوں چلوں کا نہیں ہے. جہاں تک نصاب کا تعلق ہے 3 چلے 1 سال جو ہے وہ تمہیں عرض کیا تھا کہ جی لگانے کے لیے، مناسبت پیدا کرنے کے لیے، عادت ڈلوانے کے لیے، اور آسان الفاظ میں داخلہ دلوانے کے لیے کہ داخلہ مل جائے. یہی ایمان کی محنت، اخلاص کی محنت، تقوی کی محنت. اللہ سب کو توفیق دے دے. اور دیکھو اس میں تقسیم نہیں ہے، یہ سب کی ضرورت ہے. باقی احکامات تو مختلف ہیں. تاجروں کے احکامات تاجروں کے لیے ہے، حکومت کے احکامات حکام کے لیے ہے، فقیروں کے احکامات فقیروں کے لیے ہے، لیکن ایمان اخلاص سب کے لیے ہے. تقسیم کار ہوتا ہے لیکن کہاں پہ ہوتا ہے؟ 4 بھائی ہیں، آپس میں تقسیم کر لیں کہ دیکھو بھائی وہ زمین پہ جا کر زمیندار آپ کے ذمے ہیں، دکان پہ جانا دکانداری آپ کے ذمے ہیں، وہ کیا ہے جانوروں کو سنبھالنا آپ کے ذمے ہیں، یہ گھر کے کام ہے اور جتنے کیا ہے لوگوں کے ساتھ ملنا ہوتا ہے وہ میرے ذمے ہے. وہ ٹھیک تقسیم ہے، کر لے، بھائی چارہ ہے. لیکن اگلے دن یہ بھی تقسیم کر لے کہ بھائی ایک تقسیم اور کرنی چاہیے. روٹی کھانا آپ کے ذمے ہے، پانی پینا آپ کے ذمے ہے، سونا میرے ذمے ہے، کپڑے پہننا آپ کے ذمے ہے. ایک دوسرے کے کام میں مداخلت نہیں کریں گے تو انشاءاللہ چاروں پہنچ جائیں گے. انشاءاللہ یہ بھوک سے مر جائے گا، وہ پیاس سے مر جائے گا انشاءاللہ، وہ سردی سے مر جائے گا انشاءاللہ، اور دوسرا پتہ نہیں کیسے مرے گا. بھائی یہ تقسیم کی چیز یہ نہیں ہے، یہ تو سب کے لیے مشترک ہے، سب کی ضرورت ہے. اللہ کے نبی سب کو ایمان سکھایا ہے، اس کے بعد پھر سارے احکامات زندہ ہو گئے. اور اس کا آسان طریقہ یہ صحابہ کرام جو فرماتے تعلم الایمان، علماء محققین محدثین نے لکھا ہے کہ صحابہ کرام کا تعلم الایمان یہ تزکیہ ہے، یہ اصلاح نفس ہے، یہ انسان کا بننا ہے، وہ ایمان پیدا ہو جائے. اس کی دعوت دے رہے ہیں، اسی کو سیکھ رہے ہیں، اس کے لیے ملکوں میں پھر رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ذمہ داری بھی ہے کہ دعوت کی ذمہ داری امت کی طرف منتقل ہوئی تو دعوت بھی دو، ان کو بھی تیار کرو کہ تم بھی مسلمان ہو، آ جاؤ تم بھی سیکھو، ہم بھی سیکھ رہے ہیں. اتنا ہی کام ہے. باقی یہ بھی دونوں طرف اس میں محاذہ لگ جاتے ہیں. کسی کو کندھے پہ اٹھا کر کے جہنم میں لے کے جنت میں لے جانا ہمارے ذمہ نہیں ہے، ہم کر سکتے ہیں. وہ نبی کو کیا حکم ہے؟ لا تکلف الا نفسک وحرض المؤمنین. اپنے ذات سے آپ مکلف ہے اور باقی لوگوں کو آپ ترغیب دے دو، ذہن بناؤ. مانے تو بھی ٹھیک ہے، نہ مانے تو آپ کی ذمہ داری نہیں، پھر آگے میں جانوں وہ جانوں. لیکن خود تو ہم مکلف ہیں. یہ اللہ کے راستے میں پھرنا، جماعتوں میں جانا بالکل آخر تک ہے. یہ وہ اکثر سامنے اس کا ہم انکار نہیں کر رہے ہیں، لیکن یہ لوگ کہ سب کو چھوڑ کر کے وہاں چلے جائیں. یہ سمجھو کسی جگہ نماز وجود میں نہیں ہے اور کسی نے پوچھا کہ نماز کیا ہوتا ہے، کہ اس میں وضو بھی ہوتا ہے اور تکبیر تحریمہ بھی ہوتے ہیں، قیام بھی ہوتے ہیں، رکوع بھی ہوتے ہیں، سجدہ بھی ہوتے ہیں، اور سب سے زیادہ جو قرب انسان کو حاصل سجدے میں ہوتا ہے. انہیں کا توکل تو اللہ، سب کو چھوڑو سجدے میں پڑھ جاؤ. کیا پڑھ جاؤ؟ صبح سے لے کر شام تک سجدے میں رہے گا انشاءاللہ، بغیر قیام کے، بغیر رکوع کے، بغیر سجدے کے، بغیر وضو کے. کتنے رکعت نماز پڑھی بھائی؟ جو جوش میں آ جاتے ہیں نا کہ سب کو ہلا دیں گے، سب کو اٹھا دیں گے. حضرت فرماتے بے شک اس کی فکر ضروری ہے، لیکن سب کو اٹھانے والے، ہلانے والے خود تو ہل جاؤ نا. سب کے دل اللہ کی طرف پھر جائے، اپنا دل تو پھروا کر کے دکھاؤ، پھر اللہ آپ کو ذریعہ بنا دیں گے. جن کو اللہ پاک چاہیں گے آپ کے ذریعے اللہ ہدایت دیں گے. یہ امت کی ذمہ داری ہے. تو ذمہ داری اپنی جگہ پر ہے، اپنا بننا اپنی جگہ پر ہے، اور دونوں الگ الگ نہیں ہے لیکن چلنے میں ترتیب ہے. اللہ سب کو توفیق نصیب فرما دے. تو پھر ہر ایک کو اتنا سمجھانا. ہمارے سرکاری کام ہے کہ گھڑی کو دیکھو اتنے منٹ ہے، اتنے منٹ ہے. حضرت فرماتے سمجھانے کی پوری کوشش کرو. کتنی کوشش کرو؟ جب تک نقد تشکیل نہ ہو، وہ آدمی تیار نہ ہو جائے. کیا خیال ہے آدمی کو تیار کرنا آدھا گھنٹے میں ہوتا ہے، 15 منٹ میں ہوتے ہیں. کچھ الفاظ آپ کے پھونک مار دو کہ انشاءاللہ آپ 4 مہینے نکل جاؤ گے.
وہ کتنا پھرنا ہوتا ہے اور کتنا سننا ہوتا ہے اور اس کو بار بار سمجھانا ہوتا ہے. یہ وہ بندہ کر سکتا ہے جو اپنے بننے کی نیت کر لے اور اس میں پھر جو عذر لائے. تو انبیاء علیہ السلام صحابہ کرام کی قصے سنا اس طریقے کی تشکیل بھی ہو اور پھر تشکیل کرنے کے بعد ان کو بھی لانا ہے اور پھر جب لانا ہے تو درمیانی اوقات میں جو فارغ اوقات میں اس میں اپنے آپ سے کہنا ہے. جب ایمان کی دعوت سن رہے تو توجہ سے سن رہے ہیں, جب دعوت دے رہے تو توجہ سے دعوت دے رہے ہیں, لیکن جب نہ سن رہے ہیں نہ دعوت دے رہے ہیں تو اندر سے ہم خالی ہیں. اس خالی اوقات میں کیا کریں؟ اس خالی اوقات میں یہ کرے کہ جو لوگ اس سے کہہ رہے تھے اپنے آپ سے کہنا شروع کرے. اس کا نام ہے قرآن کی اصطلاح میں تدبر اور تفکر. آج کل کے عام اصطلاح میں اس کا نام مراقبہ ہے, لیکن سونے والوں کا مراقبہ نہیں, جاگنے والوں کا مراقبہ ہے. اپنے دل کو مخاطب کر کے وہ جو لوگوں کو سنا رہے تھے ایمان یقین کے بعد انبیاء علیہ السلام کی قصے, اللہ کی قدرت اور طاقت, اپنے آپ سے کہنا شروع کریں. اب یہ حدیث النفس کی توڑ ہے. اندر جو نفس باتیں کرتے ہیں نا, جب یہ شروع کرے گا ان کا موقع نہیں ملے گا. اور اگر ہم نہیں کریں گے تو خانہ خالی رہتے ہو کی گرت وہ شروع کرے گا. مدرسے میں بیٹھا کر کے, مسجد میں بیٹھا کر کے وہ کیا ہوتا ہے, قرآن شریف کے سامنے بیٹھا کر کے سامنے تو وہ کیا ہوتا ہے, وہ ظاہری نقشہ ہے, اور جب خاموش ہے تو اندر سے وہاں پہنچا ہوا ہے. وہ گھر کے اندر پہنچ گیا کہ میں یہ کروں گا تو یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا تو یہ ہو جائے گا, وہ مل جائے گا تو یہ ہو جائے گا. 2 گھنٹے کا مراقبہ ہوتا ہے اور پتہ نہیں چلے کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. پھر جو خالی اوقات ہے ان خالی اوقات کو خالی نہ چھوڑے. ان خالی اوقات میں حضرت فرماتے اپنے آپ سے کہنا شروع کر دے. اندر کی زبان ہے, اپنے آپ سے کہنا شروع کریں. اب اس طرح کرنے میں جو کچھ آ جائے وہ برداشت کریں. گھٹنے میں درد ہو تو آنے دو, گرمی ہے تو برداشت کرو, سردی ہے تو برداشت کرو, پیسے لگ رہے تو خرچ کرو. یہ دعوت کی بنیاد قربانی ہے. محنت دعوت ہے, اس کی بنیاد ہے. قربانی کے ساتھ ہی تو پھر دعوت ہے. سب کچھ برداشت کرو اور سب کچھ برداشت کرنے کے بعد پھر ہاتھ پہ لا کے رو رو کے مانگنا کہ یا اللہ مجھے وہ یقین نصیب فرما دے, وہ جو میں سن رہا ہوں, وہ جو میں کہہ رہا ہوں, وہ جو میں سوچ رہا ہوں. اپنے محنت پر یقین نہ ہو. میں بھی مخلوق ہوں, محنت بھی مخلوق ہے. مخلوق سے نہیں ہوتا ہے. کس سے ہوتا ہے؟ اللہ کے ارادے کے بارے مخلوق سے نہیں ہوتا ہے. اگر مخلوق سے ہونے کا یقین آگے کہ میں نے محنت کی ہو جائے گا, یہ غلط یقین ہے. تو اللہ سے رو رو کے مانگنا ہے. لیکن محنت کیوں کر رہے ہو؟ کہ ہم مکلف ہیں, ہمارے ذمے ہے. پھر اللہ سے رو رو کے مانگنا ہے کہ اللہ مجھے وہ یقین نصیب فرما دے, وہ اخلاص نصیب فرما دے, وہ دولت نصیب فرما دے. اور کب تک؟ جب تک نصیب نہ ہو جائے. اور جلدی نہ کرنا, یہ چند مہینوں کی چیز نہیں ہے, سالوں کا مسئلہ ہوتا ہے. ہمارے ہاں تقابل تو نہیں ہے, سمجھانے کے لیے بتا دیتا ہوں. اس وقت جو مروجہ چیز ہے وہ یونیورسٹی کالج جتنے بنی ہوئی ہے اس کے اندر کیا ہوتا ہے, فنون سکھا رہے ہیں. وہ علوم نہیں ہے, اس کو فنون کہتے ہیں. وہ کیا فنون ہے؟ پیسہ کمانا کا ایک فن ہے, چیزوں کو حاصل کرنے کے فن ہے, چیزوں سے فائدہ اٹھانے کے فنون ہے. اس فنون سیکھنے پر بلا مبالغہ 20 سال لگاتے ہیں اور کروڑوں خرچ کرتے ہیں, اور سب متفقون علیہ, کسی کو اشکال نہیں ہے, رواج میں. اور امتحان پہ امتحان, امتحان پہ امتحان, کتنے سختیاں کر رہے ہو. اور جب 20 سال لگا کر سارے امتحانات میں پاس ہو جائے اس کو کیا دیتے ہیں؟ آخر میں کاغذ دیتے ہیں. اس کا جو بھی نام آپ رکھتے آپ کو پتا ہے, وہ کاغذ دے دیتے ہیں. اس کاغذ پر جنت کے دروازے کھل جائے, ایک بھی نہیں کھلے گا. قیامت کے دن وہ عرش الہی کے سامنے کی کیکر کی صحیح میں بھی کوئی جگہ نہیں ملے گی اس پر. قبر میں کیا ہوگا کہ کچھ نہیں ہوگا. کہ کیا ہوگا کہ دنیا میں اس کاغذ پر نوکر بھی ملنے کا امکان ہے, وہ بھی یقینی بات نہیں ہے. کتنے کاغذ ہمارے سڑکوں پہ پھر رہے, بد دعا دے رہے کہ اللہ کا بیڑا غرق کرے, نوکریاں نہیں ہے, کیا نہیں ہے. اور 20 سال لگ رہے ہیں, ماشاءاللہ کسی کو اشکال نہیں ہے, اس لیے کہ رواج میں. لیکن حضرت فرماتے کہ دیکھو ان لوگوں نے ہوشیاری کی ہے, وہ 20 سال لگواتے لیکن شروع کرتے پرائمری سے. 5-6 سال پرائمری میں ڈالتے ہیں ذہن بنانے کے لیے. جن بچوں کے ذہن بن جاتے ہیں پڑھنے کے, وہ خوشی خوشی پھر آگے جاتے ہیں آخر تک. اور جن کا ذہن نہیں بنا ہوا, جی نہیں لگ رہا پڑھنے, وہ بھاگ جاتے ہیں. مروجہ چیز ہے. حضرت فرماتے کہ ہم نے ایمان اعمال صالحہ کی جو محنت جو غیر مروجہ ہے اس میں جی لگانے کے لیے اپنے پرائمری کو 5-6 سال کے بجائے 4 مہینے حاجی صاحبان کی نہیں 1 سال علماء کرام کے لیے پرائمری بنا دی کہ اس میں اللہ کرے جی لگ جائے, داخلہ مل جائے. تو اللہ سب کو توفیق نصیب فرما دے.
اس طریقے سے پھر محنت شروع کریں گے تو اللہ سے امید ہے انشاءاللہ کہ بالکل واضح راستہ ہے، یقینی راستہ، بلا خطر راستہ ہے، لیکن نگرانی میں ہے۔ نگرانی وہ مشورہ ہے، وہ کارگزاری اس لیے سنا ہوتے کہ غلطیوں کا پتہ چل جائے تاکہ یہ غلط نہ چلے، اور اس کے ساتھ جب یہ اندر کی دولت حاصل ہو جائے گی، عمل کو ٹھیک کرنا بالکل آسان ہے۔ اس میں سب سے پہلا عمل نماز ہے۔ قیامت کے دن سب سے پہلے حساب اعمال میں جو ہوگا فرض نماز کی، اگر یہ صحیح ہے تو پوری زندگی ٹھیک ہے، اگر خدا نہ اس میں اندر خرابی تو سب کچھ خراب ہے۔ مسلمان کی زندگی بقدر نماز ہے، مسلمان کی نماز بقدر زندگی ہے۔ اب نماز تو ہم پڑھ رہے ہیں، لیکن حضرت فرماتی ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں نماز پر محنت نہیں ہے۔ قرآن پاک میں دو قسم کی نمازیوں کا ذکر ہے۔ ایک قسم کی نمازی ہوئی جن کے بارے میں قرآن پاک میں فوائل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، وہ بھی مصلین ہیں۔ اور ایک قسم کے مصلین کون ہے؟ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ تو سمجھانے کے لیے بتایا کہ آسان کر دیتا ہوں، دو نماز ہے، ایک بچوں والی نماز ہے، ایک صحابہ والی نماز ہے۔ بچوں والی نماز کے لیے کسی محنت کی ضرورت نہیں ہے، بس مسجد میں لے اور انشاءاللہ بچوں کی طرح چلتا رہے، نانی دادی سے جس طرح سیکھ کر کے آیا ہوا ہے، کچھ پتہ نہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ لیکن صحابہ والی نماز جو ہے اس کے لیے بہت محنت کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلی ایمان سیکھو، اخلاص سیکھو، اللہ کے ساتھ تعلق پیدا ہو جائے، اور پھر نماز میں جسم کا استعمال ظاہراً بھی ٹھیک ہو، باطناً بھی ٹھیک ہو۔ اور یہ وہ بندہ کر سکتا ہے جس کو پتہ ہے کہ نماز کس لیے ہے، نماز کی حقیقت کیا ہے۔ ایک شکل والی نہیں کر سکتے، نماز کی حقیقت سمجھ کر، اپنے آپ کو محتاج سمجھ کر پھر چلے۔ فرماتے نماز کی حقیقت کیا ہے؟ اللہ پاک کی قدرت سے براہ راست پیدا حاصل کرنے کی نماز کا عمل دیا گیا ہے۔ فرماتے کہ انبیاء علیہ السلام کو نبوت کے بعد ان کے جتنے معجزات ہیں وہ سب ایمان، وہ سب نماز اور نماز کے بعد کی دعا کے نتائج ہیں۔ اللہ تفصیل سے پڑھنے کا موقع دے دے کہ جو صحیح کتابوں میں لکھا ہوا ہے سارے انبیاء کے قصے پڑھ لیں۔ نمونے کے طور پر میں عرض کر دیتا ہوں، سلیمان علیہ السلام نے نماز پڑھ کے اللہ سے دعا مانگی، رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی، کہ اللہ سب سے پہلے میرا آخرت بنا دے اور دنیا میں وہ بادشاہت دے دے جو کسی کے پاس نہ ہو۔ یہ دعا مانگی، آگے کیا سخرنا لہ الریح، ایک سطرے میں دعا ہے، اسی میں جواب ہے کہ لے لو۔ اب درمیان میں جتنے انبیاء علیہ السلام کے قصے ہیں وہ گڑی بہت تیز چل رہی ہے، اللہ پاک توفیق دے دے، خود جا کے صحیح معلومات کر کے پڑھتے رہے روزانہ۔ آخر میں آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں ہے۔ بدر کی رات کیا کر رہے تھے؟ ساری رات نماز پڑھ رہے ہیں، اور نماز پڑھتے ہو مانگ رہے، کیا ہوا؟ اس پر فرشتوں کا نزول ہوا۔ کتنے فرشتے؟ ہزاروں۔ اور صرف فرشتوں کا نزول نہ ہوا، ساتھی بھی کہ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اصل تو اللہ کی طاقت اور اللہ کی مدد ساتھ ہو گئی، اس پہ سب کچھ ہو گیا۔ فرشتوں کا آنا تو کس لیے تھا؟ تسلی دینے کی، اس لیے ہزاروں آ گئے، ورنہ ایک فرشتہ کافی ہے۔ حضرت نے سمجھانے کے لیے بتایا ہے کہ اللہ